سلام، خوش آمدید. میں احتشام اللہ بہلیم ہوں اور آپ پبلک پوڈ کاسٹ ملاحظہ فرما رہے ہیں. میرے سامنے جو شخصیت براجمان ہے، اگر میں ان کا ذکر کروں پہلے ان کی فیملی کی طرف جاؤں گا. ان کے والد جنہیں شہید جمہوریت کہا جاتا ہے، جن کے پاکستان پر، اس ملک پر اتنے احسانات ہیں کہ آج پاکستان میں جمہوریت باقی ہے تو کہیں نہ کہیں ان کے والد کی شہادت کے بعد. ان کی والدہ کی بات کی جائے تو ان کی والدہ سے خواتین نے ایسا سیکھا کہ ان کو مشعل راہ بن گئی وہ بہت ساری خواتین کے لیے. ان کے بھائی اتنی تکالیف سہی لیکن پھر بھی حق کے ساتھ کھڑے رہے. خواجہ سلمان رفیق صاحب، ان کے بارے میں بھی کون نہیں جانتا ہے، انہوں نے بھی بہت ساری قربانیاں سہی، بلکہ اینڈ پہ تو انہوں نے یہ بھی کہہ دیا میں ایک کتاب لکھوں گا، اس میں بڑی کہانیاں ہوں گی، جیل کی کہانی ہوگی، ساری کہانی ہوگی. واللہ وہ کتاب کب آئے گی وہ بھی ذکر کریں گے. لیکن آج کی جو سر نشست ہے یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں ہمیشہ سے جب بھی آپ کا، آپ کے والد کا، آپ کے بھائی کا، آپ کی والدہ کا جب بھی ذکر کرتا تھا میری آنکھیں اشک بار ہو جاتی تھی. سر پاکستان کے لیے بڑی قربانیاں ہیں اور آج آپ ہمارے سامنے موجود ہیں. سر کیسے مزاج ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ آپ کا اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں میں رکھے. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھے الفاظ بولے. جی میں شکریہ ادا کر سکتا ہوں آپ کا. خواجہ سلمان رفیق، لیکن ہم آغاز کریں گے سر آپ کے والد سے. بے شک. خواجہ رفیق صاحب سے، شہید جمہوریت. سر کیسا پایا انہیں؟ کچھ وقت ان کے ساتھ گزرا، وہ وقت کیسا گزرا؟ ابو کے ساتھ تو بہت تھوڑا وقت گزارا ہے، 7.5 سال، لیکن یادیں ہیں. پھر والدہ مرحومہ نے بہت سی ابو کی باتیں مجھے بتائیں. مجھے جو ان کے گلمسز یاد ہے نا تھوڑے سے، ایک گجرات چوک میں وہ تقریر کر رہے ہیں بڑی جذبات سے، شاید 71 ہو. اوکے. ایک انارکلی بازار میں ایک گھر کے اوپر چھت میں، اور والد صاحب نے پاکستان کا جھنڈا پکڑا ہوا اور ان کے ساتھ سینکڑوں لوگ ہیں اور وہ ہار پہنے اور نعرے مارتے جا رہے ہیں. اور تیسرا ایک یاد ہے ہم ان کے ساتھ راولپنڈی گئے تھے. چوتھی جو یاد ہے میری، وہ ابو کی جب شہادت ہوئی ہے اور وہ میت آئی ہے لوہاری. ہمارا لوہاری گیٹ گھر ہے پرانا گھر، ابھی وہاں پہ ہے. اور اب ہم DHA میں رہتے ہیں دونوں بھائی. مجھ سے کوئی پوچھ رہا آپ کہاں رہتے ہیں تو میں کہتا ہوں میں لوہاری گیٹ رہتا ہوں. اس لیے میں کہتا ہوں لوہاری گیٹ رہتا ہوں کہ وہ میرا گاؤں ہے. تو مجھے اس شہر سے اس لیے محبت ہے کہ اس کے لوگوں نے کیا، دیواروں نے بھی پیار کیا ہم سے، تو وہ میں اس شہر کو چھوڑ نہیں سکتا. تو والد صاحب جو تھے وہ، میں معافی چاہتا ہوں تھوڑا جذباتی ہو گیا، ذرا باپ کا ذکر ہوگا تو جذباتی ہوں گا میں. تو والد صاحب کی بس اتنی یادیں ہیں. میت والے دن تو میں رو بھی رہا تھا اور کھیل بھی رہا تھا، بس ایسے ہی مکس ہے. تو والد کی اتنی یادیں، لیکن امی نے اور بھائی نے پھر کافی، بھائی خود مجھ سے بیچارے 2 سال بڑے تھے، ان کی 9.5 سال عمر تھی. 5ویں کلاس میں. جی ہاں، لیکن وہ چونکہ بڑے بھائی تھے نا تو انہیں کو بڑا ہونا تھا. تو وہ بھائی میرا جو بڑا ہے وہ 9.5 سال کی عمر میں ہی بڑا بن گیا تھا. وہ اس وقت بھی اتنے میچور تھے 10 سال کی عمر میں جتنا آج میچور ہے. یقین کریں میں نے 2 شخصیات دیکھی ہیں جن کو میں وقت کے ساتھ بہت قریب سے دیکھا ہے، ایک بھائی کو اور ایک شہباز شریف صاحب کو. شہباز صاحب کے ساتھ میرا تعلق 1988 میں بنا تھا، 88 میں نا. تو اس کو اب آپ دیکھیں کتنا عرصہ گزر گیا، کوئی 36 سال گزر گئے. تو شہباز صاحب اس ایج میں بھی اتنے ہی میچور تھے جتنے آج ہیں. تو سر یہ 7.5 سال میرے نزدیک یہ آپ کی زندگی کے، آپ کے گھر کے سب سے خوبصورت لمحات ہوں گے آپ کے لیے. تو سر ان 7.5 سالوں دیکھیں جو میرا بچپن ہے نا وہ بہت آئیڈیل نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میری پیدائش 1965 کی ہے، جب میں پیدا ہوا اور 10 ماہ کا تھا ماں کی گود میں، تو ایوب خان صاحب کا دور تھا، ابو جیل میں چلے گئے. اب مجھے تو ذرا ہوش نہیں تھا، یہ امی نے مجھے باتیں سنائیں. تو جب آئے تو میں 2.5-3 سال کا ہو گیا ہوا تھا. سر یہ بچے پر کیا کیفیت چل رہی ہوتی ہے جب ماں بتاتی ہے کہ آپ کے والد جو ہے وہ جیل میں گیپ رہتا ہے؟ اچھا امی نے بڑا سخت وقت کاٹا. ہم تو بچے تھے نا، دونوں کو اٹھانا، ساتھ 1 یا 2 سیاسی کارکنوں نے، اور پھر بہالپور جانا ٹرین میں. اب آج کا نہ دیکھیں نا، موبائل تو ایجاد ہی نہیں ہوا تھا. 1966 ہے اور والدہ ٹرین میں جا رہی ہیں، مہینے میں 1 ملاقات ہے اور قید تنہائی ہے. اور پھر والد صاحب نے نا جیل میں بھوک ہڑتال کی، ایک موقف تھا ان کا. وہ بھوک ہڑتال انہوں نے کئی دن کی تھی. اور میرے چچا خواجہ شبیر صاحب وفات پا گئے ہیں، میرے ابھی تائی کے بیٹے بھی وفات پا گئے ہیں. وہ ملنے گئے پھر کچھ دن بعد، ان کو حکومت نے کہا کہ وہ ڈیتھ بیڈ کی طرف جا رہے ہیں تو آپ ہڑتال کو توڑوائیں. بھوک ہڑتال کیوں کی؟ انہوں نے کہا دیکھیں جو دفعہ مجھ پہ غداری کی لگی ہے نا، اسی جیل میں ایک انڈین جاسوس ہے جس پہ سیم دفعہ ہے. تو میں تو پاکستان بنانے والوں میں شامل ہوں، مجھ پہ یہ دفعہ کیوں لگی ہے، اس دفعہ کو واپس لیں. ایوب خان صاحب کا دور تھا، مادر ملت کے، تو ابو چیف پولنگ ایجنٹ تھے. میرے پاس اب ریکارڈ میں تصویریں نہیں ہیں. بچوں نے مجھے یاد ہے کہ میں نے، کیونکہ شیخ مجیب الرحمان فاطمہ جناح کے ساتھی تھے، ابو ساتھ KH خورشید ایک بہت بڑا نام ہے، آزاد کشمیر کے پریزیڈنٹ بھی رہے، بہت ہی کمال انسان تھے. برسٹر سلطان کے والد بابا نور حسین، یہ سب مادر ملت کے ساتھی تھے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ مشرقی پاکستان میں مادر ملت تمام تر دھاندلی کے باوجود جیت گئی تھیں، لیکن مغربی پاکستان میں نہیں جیت سکی، کیونکہ یہاں پہ جو وڈیرے تھے، جاگیردار تھے اور ڈیرے دار لوگ تھے، ذرا
تھوڑے جرائم کی طرف مائل لوگ تھے, ان سب کو استعمال کیا گیا اور یہاں پہ ان کو ہروا دیا گیا. اس دن داغ بیل اور بنیاد رکھ دی گئی تھی پاکستان کو کمزور کرنے کی. لیکن مجھے فخر ہے کہ میرے والد جو تھے وہ مادر ملت کے ساتھی تھے, اور اس کی پاداش میں پھر ان لوگوں کو جیلیں بھی کاٹنی پڑی. تو وہ واپس ہاں میں ادھر آتا ہوں, وہ جب والد صاحب گھر آئے تو مجھے اب یہ میری امی سناتی ہیں, تو تصویر کو میں والد کہتا تھا. تو جب وہ آئے پہلے دن تو میں کہا یار یہ بندہ کون آ گیا ہمارے گھر میں. تو میں نے امی کو کہا کہ امی وہ الفاظ ذرا بچپن کے ہیں, میں الفاظ چینج کر رہا ہوں کہ وہ الفاظ میں بول لیتا ہوں. امی نے مجھے کہا کہ اماں بھائی گھر جا, کہ جو بھائی آیا بھائی یہ بندہ ہے بھائی اپنے گھر کو نہیں جا رہا. تو یہ بچپن کی یادیں ہیں. اچھا بچپن بہت جلدی سے گزرا ہے. پھر ابو زیادہ تر پالیٹکس میں تھے, تو امی جو تھیں وہ ہمیں بچپن میں ابو کی شہادت کے بعد ہمارا جو لوہاری والا گھر تھا ابھی ہم اوپر رہتے تھے, تو شکوہ اور جوابی شکوہ سنایا کرتی تھی اور رویا کرتی تھی. اب ہم کہتے ہیں ہماری ماں کیوں رو رہی ہے یار, کلام اقبال پڑھ کے نا. تو وہ بچپن میں پھر بھائی کی اور میری جو تربیت ماں نے کی نا وہ اس پرائے اس انداز میں کی. تو بچپن کی یادیں ہیں, اچھی بھی ہیں لیکن تلخ زیادہ ہیں, کیونکہ مجھے یاد ہے کہ والد صاحب کے بعد عید ہم نے سالوں سال عید ہی نہیں منائی, کیونکہ امی رویا کرتی تھیں, تو ہم نے عید کیا منانی تھی. تو بچپن ایسے ہی گزرا ہے. اسکول ہے, اسکول میں ہم پھر کالجوں میں چلے گئے دونوں بھائی. بلکہ آپ نے وہ اسکول بھی خواجہ سعد رفیق صاحب اسکول ہاں جی وہ اس لیے کھولا تھا کہ ظاہر ہے کہ بادشاہت بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے. تو والدہ جو تھیں وہ لاہور کالج سے گریجویٹ تھیں, 59 میں انہوں نے گریجویشن کی تھی, پھر انہوں نے بی ایڈ کیا تھا. میرے 3 ماموں جان ہیں, جو بڑے ماموں تھے وہ وفات پا گئے ہیں, وہ پی ایچ ڈی میتھ تھے. 1966 میں لندن سے نا پی ایچ ڈی کی میتھ میں. ان سے چھوٹے ماموں ہیں وہ اردو ادب میں بڑا نام ہے ڈاکٹر زکریا صاحب کا, اورینٹیو کالج کے پرنسپل ہے. تیسرے ماموں امریکہ میں وہ FRCS ہیں, وہ ٹاپر تھے کنگ ایڈورڈ کے, وہ بھی 67. تو امی کی طرف جو تھی نا وہ پڑھے لکھے بہت تھے, تو امی خواہش تھی میرے بچے ہی پڑھیں. تو پھر ہم نے اسکول کھولا, بچیاں رکھیں, اسٹوڈنٹس اس میں آئے, تو نظام زندگی تو پھر چلنا شروع ہوا. ظاہر ہے کہ جب باپ سر پہ نہ ہو تو ہمیں ہی بڑا بننا پڑتا ہے, تو ہم پھر جلدی بڑے ہونا پڑا ہمیں. سر اس وقت آپ تیسری کلاس میں تھیں؟ جی بالکل. جب وہ خواجہ صاحب کی شہادت ہوگی. سر خواجہ صاحب کی شہادت کے بارے میں بہت سارے لوگ نہیں جانتے. اچھا ہوا کیا تھا ایکچولی میں؟ دیکھیں گزارش ہے کہ ابو نوزر نصر اللہ خان صاحب کے ساتھ تھے, بہت طویل عرصہ گزرا, تو اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. بہت بڑے پاکستان کے لیڈر تھے, میں نے ان کی تقاریر سنی ہے, نظم اور نثر کا مجموعہ ہوا کرتا تھا. اب تو وہ اس لیول کی تقاریر بہت کم ہو گئی ہے نا, یعنی نظمی اور نثری اکٹھی کرتے تھے وہ, جہاں ان کا دل کرتا تھا وہ نظم استعمال کرتے تھے, یعنی پڑھنے لکھنے والے لوگ تھے نا وہ. تو والد صاحب کا پھر ان سے تھوڑا سا فاصلہ ہو گیا. والد صاحب کا موقف تھا کہ پیورلی جو غریب کی اور متوسط طبقے کی بات ہے میں وہ کرنا چاہتا ہوں, میں اس کی بہت زیادہ ڈیٹیل میں کامریڈ ٹائپ تھے. تو ابو نے اپنی جماعت بنائی جس کا نام تھا پاکستان اتحاد پارٹی. اتحاد پارٹی کا جو فلیگ تھا وہ گرین اور ریڈ تھا. اچھا ہاں جی, یہ سر فلیگ بہت کم لوگوں کو پتا ہے, اور مجھے بھی نہیں ملا تھا, میں ڈھونڈ رہا تھا اس کو. وہ شاید ریکارڈ ہمارے پاس دستور اس کا بنایا, پھر اس پہ انہوں نے کام شروع کیا. سائیوال سے مسعود پوسٹوال مرحوم تھے, وہ اس کے جنرل سیکرٹری تھے. تو پنجاب کے بعض شہروں سے لوگ تھے, لیکن لاہور میں بہت تیز تھے, ان کا کوئی ورکر تھے. تو اسے پیپلز پارٹی سے ان کا جو اس وقت کی پیپلز پارٹی تھی بھٹو صاحب سے اختلاف تھا, اور وہ ان کو دل سے ان کے قبول نہیں کیا انہوں نے. ان کو سر یہ پاکستان اتحاد پارٹی کی بنیاد رکھی گئی تب حکومت 71 میں رکھی گئی ہے, بھٹو صاحب اقتدار میں آ چکے تھے, اور ابو کی شادی ہوئی تو ایگزیکٹ 1 سال ہوا تھا. 20 دسمبر 1971 کو بھٹو صاحب نے اوتھ لیا, جس دن شہادت ہوئی اس دن 1 سال ہو گیا تھا. اس دن جلوس جو نکلا ہوا تھا نا وہ بلیک ڈے بنا رہے تھے. اصغر خان صاحب مرحوم اور والد صاحب, اصغر خان صاحب کی اپنی پارٹی تحریک استقلال, والد صاحب کی اتحاد پارٹی تھی. نیلا گنبد سے وہ نکلتا جلوس, تو والد صاحب جو تھے وہ باوضو ہو کے جاتے ہیں, کیونکہ ان کو اندازہ تھا کہ کچھ ہو سکتا ہے. کتنا اندازہ تھا یہ میرے علم میں نہیں ہے, لیکن اندازہ تھا کچھ گھر سے جی باوضو ہو کے گئے, کفن باندھ کے, تو وہی تھا. پھر انہوں نے نیلا گنبد سے جلوس نکالا. سارا رستہ جو پیپلز گارڈ کے لوگ تھے وہ ان پہ اٹیک کرتے رہے, پولیس بھی موجود تھی, FSF موجود تھی, جگہ جگہ حملہ کیا گیا, بیڈر روڈ پہ کیا گیا, اریگل پہ کیا گیا. پھر جب وہ جلوس ختم ہوا تو اصغر خان صاحب چلے گئے اپنی گاڑی میں ان کے ساتھ گارڈ سے. تو والد صاحب نے پیدل اسمبلیز کے, اور جو اسمبلی کا ہاسٹل ہے کوپر روڈ کی طرف آ رہے تھے, تو وہاں پہ ان کے کچھ ورکرس تھے جن پہ کچھ پیپلز گارڈ کے لوگوں نے اٹیک کیا. جو والد صاحب بچانے کے تو ان کو بلٹس پھر گولیاں لگی, پھر موقع پہ وہ تصویریں پڑی ہیں ہمارے پاس, تو والد صاحب کی وہاں باڈی پڑی بھی ہے, تو وہ تصویر ہے ہمارے پاس. یہ آصف اطاری ان جی, کا نام یہ سب لوگ تھے, یہ شامل تھے, اس سے اور بھی لوگ تھے لیکن یہ تعداد میں زیادہ تھے, لیکن یہ مین یہی تھے جن کا آپ نے نام لیا. لیکن سر کچھ لوگ کچھ اور بھی نام لیتے ہیں, طارق وحید بھٹ کا کوئی نام لیتے ہیں کہ وہ پیپلز پارٹی کے MP تھے. میرے پاس بہت زیادہ اتھینٹک نہیں ہے, لیکن جن لوگوں کے نام ہیں ان میں یہ آصف کا نام ہے, اور میاں طارق تھا شامل, یہ سب لوگ شامل تھے, اور ان کا یہی کام تھا. یہ بیسکلی جرائم پیشہ لوگ تھے, اور دن کے اندھیرے میں انہوں نے والد صاحب کا مرڈر کیا. کیس لڑتے رہے, ہمیں کوئی انصاف نہ مل سکا,
اور بس پھر ایسے ہی پھر سخت وقت گزرا، پھر ہر ایک اپنے انجام کو پہنچا. تو میں اس پہ اس لیے بہت زیادہ بات نہیں کرتا کہ والدہ نے ہمیں ایک چیز سمجھائی. ایک وقت آیا، میں تھوڑا سا آپ کو آگے لے جانا چاہوں گا، جب ہم اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں آ گئے اور اللہ تعالیٰ نے رحمت کر دی. جب آپ اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں ہوتے ہیں تو آپ کے ساتھ سینکڑوں نوجوان آپ کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں. تو پھر والدہ نے کہا کہ محنت کرو، اور اتنی محنت کرو کہ لوگ حسد سے بدلہ لینا مقصد نہیں ہے. تو وہ پھر والدہ نے ہمیں سمجھایا کہ بدلہ لینا ضرورت نہیں ہے، وہ جو ذات بیٹھی ہے وہ انصاف کرنے والی ہے. تو میسیج میرا یہی ہے کہ اگر کوئی ایسا ایشو ہو تو صبر کریں. سر اللہ اپنا حق نہیں رکھتا کبھی. بے شک. سر آپ کی والدہ، سر ان کے بارے میں کچھ لوگوں کی میں نے رائے بھی سنی، تو لوگوں نے کہا کہ یہ خواتین کے لیے مشعل راہ تھیں اور یہ اندرون کی بچیوں کے لیے ماں تھیں. کوئی بھی آتا آپ کو تھا، جس نے بھی کہا بالکل ٹھیک ہے. امی نا تھڑے پہ بیٹھتی تھی. اچھا، صحیح شہر کا ماحول تھا. تو تھڑا ہمارے شہر میں تھڑے بہت ہیں، تو تھڑے پہ بیٹھتی ہیں. تھڑے کے نیچے کرسیاں رات ہوتی تھی، اور سارے علاقے کے جو لوگ تھے نا 15 20 30 موزسی بیٹھتے تھے آ کے تھڑے پہ ساتھ. تھڑا کمال تھا اندرون شہر کا. وہ تھڑا کلچر اب اندرون شہر میں نہیں ختم رہا. ہونے کے قریب امی ہے تھڑے پہ کچھ. بیٹھتی تھیں. پہلے والدہ کونسلر ہوئی، پھر اسی شہر سے میں نے 1985 میں الیکشن لڑا ایم پی اے کا. وسائل نہ ہونے کے برابر تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے عزت دی. پھر وہ آزاد الیکشن جیتی. اندرون شہر سے والدہ جیتی، گوال منڈی سے بڑے میاں صاحب جیتے. میاں نواز شریف صاحب ایم این ایم پی دونوں ہوئے. تو پھر بڑے میاں صاحب گھر آئے ووٹ کے لیے نا، تو پھر ہم نے ان کو ووٹ دیا. اور آپ یقین کریں گے ابھی مہینہ بھی نہیں ہوا، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب آئے ہوئے تھے، تو میری ان کے ساتھ ڈیوٹی تھی. تو ڈاکٹر صاحب کو ملوانے میں بڑے میاں صاحب کے پاس لے گیا. میاں نواز شریف صاحب نے مجھ سے آہستہ آہستہ جو باتیں کی لوہاری کی، مجھ سے انہوں نے پوچھا کہ لوہاری والے گھر کی صورتحال ہے، اور ان کو یاد تھا. تو میں نے پھر ان کو ڈیٹیل ساری بتائی لوہاری والے گھر کی، کیا کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ 22 کمرے ہیں کچھ. ہاں جی، اس کا اب پہلے 22 سے اب تھوڑا اس کو ایک سٹوری ہم نے اس کی ڈیمالش کی ہے. اوکے. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی اور تھوڑی جگہ مل گئی تو اس کو پھر بنانا ہے ہم نے، کیونکہ وہاں پہ رہنا جا کے میں رہنا چاہوں گا. چاہے ڈیلی نہ جاؤں لیکن مہینے میں 1-2 راتیں میں وہاں تھڑے پہ بیٹھنا چاہوں گا. یہ ہمیں ملتا ہے کہ دیواریں بولتی ہیں، دیواریں بات کرتی ہیں، لیکن جن کے ساتھ بچپن گزرا ہو، یادیں گزری ہوں، وہ تو بہت ہی باتیں کرتی ہوں. ہاں جی. تو سر جب اس گھر میں جاتے ہیں، ہاں جی، تو کتنی باتیں کرتی ہیں دیواریں؟ دیواریں بولتی ہیں. دیکھیں مسلم مسجد بولتی ہے. میں جب مسلم مسجد جاتا ہوں تو وہ بولتی ہے، بتاتی ہے. زندگی کے بہت سے روج و سوال دیکھے میں نے وہاں پہ. 77 کی تحریک دیکھی، اسکول میں پڑھتا تھا. میں نے دیکھا کہ کس طرح لوگ آ رہے ہیں اور سینوں پہ گولیاں کھا رہے ہیں، وہ مجھے یاد ہے اچھی طرح. بے شمار تحریک دیکھی. اور 90s میں جب ہم تحریک چلا رہے تھے مسلم نون کے پلیٹ فارم سے، وہ مجھے اس کی بہت یادیں. اس بی بی شہید صاحبہ جو تھیں وہ حکومت میں تھیں. پروٹیسٹ ہوتے تھے، جلسے جلوس تھے، تقاریر تھیں، والد صاحب کی برسیاں بے شمار کیں. تو مسلم مسجد جو ہے وہ بولنا شروع کر دیتی ہے. جب میں لوہاری جاتا ہوں نا، تو پھر لمحہ ما لمحہ ہر دکان بولتی ہے، دروازہ بولتا ہے، تو دیواریں بولتی ہیں کہ گلی بولتی ہے. یادیں ہیں نا آپ کی. تھڑے پہ بیٹھتے ہیں؟ اور تھوڑے پہ مجھے ابھی بڑا شوق ہے بیٹھنے کا. میں موٹر سائیکل پہ بیٹھتا ہوں ابھی. اچھا. دیکھیں میں ایک بات سناؤں آپ کو، انسان جو ہے نا یہ بیسکلی مٹی ہے. بالکل. یہ سارا دنیا میں ہم نے نا کاسمیٹک فراڈ بنایا ہوا ہے. خدا نے کبھی انسان میں فرق نہیں ڈالا. آپ دیکھ لیں کہ بندے کی برتھ اور بندے کی جو ڈیتھ ہے وہ ایک سسٹم ہے پوری دنیا میں. سانس میں بھی لے رہا ہوں، سانس آپ بھی لے رہے ہیں، دیکھ آپ بھی رہے ہیں، دیکھ میں بھی رہا ہوں، سن آپ بھی رہے ہیں، سن میں بھی رہا ہوں. باقی سب ہم نے، اللہ پروردگار نے انسان کو کہا کہ یہ راستہ صحیح ہے، یہ راستہ غلط ہے، کلیئر بتا دیے. انہوں نے جو کنٹرول تھا نا میرا، انہوں نے اس کو ریموٹ نہیں کیا. ٹی وی کا ریموٹ ہے نا، ہم اپنی مرضی سے اسٹیشن چینج کرتے ہیں. جزا سزا اس وقت ہوگی جب ڈسکرپشن دے دی جائے گی. ڈسکرپشن دے دی گئی، راستہ بتا دیا گیا، پیغمبر بھیجے گئے، انبیاء بھیجے گئے، آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے، کہہ دیا گیا یہ راستہ ٹھیک ہے، یہ راستہ غلط ہے. اب وہ مجھے جزا سزا کا میرا اپنا ڈسکرپشن ہے، میں نے ادھر جانا ہے کہ میں نے ادھر جانا ہے. ابھی ایک میٹنگ میں میں بات کر رہا تھا، تو شاید کانفرنس تھی. میں نے آخر میں 2 فکرے کہے. میں کہا دیکھیں یہ وقت جو ہے نا یہ بڑا قیمتی ہے، ملک کی صورتحال ٹھیک نہیں ہے. ایک میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں، سارے آنریبل ڈاکٹرز اور پروفیسرز بیٹھے ہوئے. یہ فیصلہ میں نے اور آپ نے کرنا ہے کہ ہم نے تاریخ کے اندھیرے میں گم ہونا ہے یا تاریخ کی روشنی میں رہنا ہے ہم نے. اور یہ اللہ نے فیصلہ کرنا ہے. اللہ چاہتا ہے تو وہ 700-800 سال بعد بھی ابن عربی کو اور ارطغرل کو زندہ کرتا ہے. بے شک، بے شک سر. اس کو تو میں اس اینگل سے دیکھا نا. میں اس اینگل دیکھتا ہوں کہ جو لوگ دین کے لیے کام کرتے رہے وہ گمنامی میں چلے گئے. ان کے ملک میں ان کا پتہ تھا، دنیا میں ان کو نہیں جانتے تھے. وہ جس طرح بھی چیز بنی. اور اس میں میں بتاؤں ایک نام پاکستان کا بڑا اہم ہے، قاضی حسین احمد صاحب کا. آپ کو پتہ ہے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے ان ڈراموں کا؟ جب ایک نیا ڈرامہ آیا جس میں ان کا کلچر ذرا عجیب سا دکھایا گیا تھا، شاید وہ سلیمان شاہ پہ تھا جو کہ سلطان تھے، بڑی وہ مشہور قاسم سلطان. ہاں، وہ آپ کو پتہ لوگوں نے بڑا دیکھا. تو علماء کرام نے پھر کہا، سنا کہ طیب اردگان صاحب کو یا
ترکی کے لوگوں میں قاضی حسین احمدی شامل تھے کہ یہ آپ کا کلچر نہیں ہے, آپ اپنا کلچر دکھائیں. اب آپ دیکھیں وہ اس پہ لگ گئے اور ایسا لگے کہ لوگ دیکھتے ہیں, میں خود بڑے شوق سے دیکھتا ہوں. تو خان صاحب نے پہنچایا نہیں, خان صاحب نے کہا, اس نے بالکل کہا, میں جیل میں تھا جب میں نے اس کو دیکھا. ارطغرل کو وہ ٹی وی ایک ہب تھا جس پہ پی ٹی وی اور اے ٹی وی آتا تھا, باقی چینل آتا کوئی نہیں تھا. اب پی ٹی وی اے ٹی وی پہ تو آپ اپنے خلاف ہی سن رہے ہیں, تو وہ پھر ہمیں دوہری سزا. ہاں جی, وہ میں آتا ہوں اس سے بھی. تو وہاں پہ ارطغرل دیکھا, وہ پھر ہمارا ٹائم اچھا گزر گیا, آخری جو چند مہینے تھے نا, تو اس پہ ہم نے. لیکن میں آپ کو صرف جو بتانا چاہ رہا ہوں, ابن عربی کو چند لوگ جانتے ہیں, لیکن مجھے پتا ان کا, مجھے یہ پتا دمشق میں ان کا مزار ہے. تو اللہ جب چاہتا ہے وہ 800 سال بعد 700 سال بعد لوگوں کو زندہ کرتا ہے, لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی. میں تو یہ نصیحت ہے, میں گیا ہوں برسا بھی اور سوگت بھی, میں ہو کے آیا ہوں. ہاں جی, جو عثمان ہیں ان کی بھی میں مزار پہ گیا ہوں, اور سوگت بھی گیا ہوں, میں ان کے مزاروں پہ ہو کے آیا ہوں. اسی وجہ سے گیا ہوں. اس وقت میں استنبول گیا ہوں 2-3 ماہ پہلے, تو ایک اور کردار ہے. اب میں گفتگو کہیں اور لے گیا ہوں. عمرے کے بعد میں ہم چلے گئے استنبول بچوں کے ساتھ, کیونکہ استنبول کی تاریخ بھری ہوئی ہے. وہاں حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ ہے, وہاں پہ تبرکات مبارک ہیں. ایک کردار ہے فخر الدین پاشا. اب یہ کردار کون ہے؟ یہ وہ کردار ہے جو آٹومن کا آخری رولر تھے مدینہ پاک کے. جب ریبیل کیا عرب قبائل نے, تو انہوں نے مکے پہ تو قبضہ کر لیا. اب انہوں نے کہا کہ مدینہ بھی لینا ہے, تو یہ وہاں پہ کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا کہ میں دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے نہیں جا سکتا. تو سنا ہے کہ وہ 1.5-2 ماہ وہاں پہ انہوں نے فائٹ کی, پھر گرفتار ہوئے, جلا وطن ہوئے. تو میں ڈھونڈ کے ان کے بھی قبرستان گیا, وہ بڑا مشکل سے ڈھونڈا میں نے. وہاں میں ترکیوں سے رابطہ کیا, انہوں نے پتہ کیا, وہاں بھی میں جا کے نا فاتحہ کیا. وجہ یہ تھی کہ میں ایک اسٹڈی ٹور کرنا چاہتا تھا, اور میرا خیال ہے کہ جو لوگ دنیا میں اور زندگی میں اچھا کام کر جائیں ان کو اکنالج کرنا چاہیے ان کے جانے کے بعد بھی. اچھا سر, میں آپ سے بات کر رہا ہوں, ہمارے ہاں یہ تاثر پایا جاتا, میرے میں بھی پایا جاتا ہوگا, لیکن بہت سارے لوگوں میں, یار یہ جو سیاستدان ہوتے ہیں, نماز روزے سے کوئی کام نہیں, یہ دینداری سے کوئی کام نہیں, یہ عیاشی کرتے ہیں اس طرح کے. لیکن سر آپ کی باتوں میں جھلک رہا ہے کہ آپ کو دین کی بڑی نالج ہے, دیندار ہیں. دین کا ایک تو گھر میں بھی ماحول ہمیشہ سے دینی رہا. دوسری ایک شخصیت ہے جس نے میرے پر بڑا اثر کیا, وہ جنید جمشید ہے. اچھا. کیونکہ جنید بھائی میں دوست بھی تھے اور کلاس فیلو بھی تھے, ہم یو ٹی میں اکٹھے تھے دونوں. اوکے. تو آخری سال ہمارا جو 89 میں ہم نے 90 تک رہے یونیورسٹی میں, تو ان کی بھی کچھ سیپلیز تھی, میری بھی کچھ سیپلیز تھی. میں اسٹوڈنٹ پالیٹکس کی وجہ سے کوئی 1-1.5 سال ایکسپیل رہا, اور وہ اپنے دل پاکستان کی وجہ سے رہے. تو ہماری دوستی ہو گئی. ہم نے سال کی بھی پسند تھی موسیقی, بس ان کی حد تک, ان کو سننے کی حد تک. ہم اکٹھے ہی ہوتے تھے, کنسرٹس میں بھی اکٹھے ہیں, ہوٹلوں میں بھی اکٹھے رہ رہے ہیں. مطلب اس قسم کی دوستی تھی. اور جنید بھائی آپ حیران ہو کہ لوہاری بھی میرے گھر آتے رہے ہیں, میرے ساتھ بیٹھ کے نہاری بھی کھاتے رہے ہیں وہ, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. ہاں جی. تو ہمارا پھر 90 میں ہم پاس آؤٹ کر کے, پھر 91 سے 96-7 تک ہم یہ اسی معاملات میں تھے. میرا اس سے تعلق تھا, لیکن میں ساتھ ہر وقت ہوتا تھا. پھر جب وہ کنورٹ ہوئے تو پھر ان کی شہادت سے 4 دن پہلے بھی ہم اکٹھے تھے. ہم نے اکٹھے کھانا کھایا لاہور میں, اور وہ پھر لاہور ہی انہوں نے آنا تھا, ہم نے ملنا تھا آپس میں. تو وہ میں جب جانا شروع ہوا ان کے ساتھ رائے ونڈ اور مختلف جگہوں پہ, تو پھر وہ بھی ایک ذہن پہ. تو میرے گھر میں دینی ماحول بہت ہے. سر وہ 4 دن پہلے جو آپ کی جنید جمشید سے بات ہوئی تھی, تو کیا بات ہوئی تھی؟ جنید بھائی تبلیغ کے لیے جا رہے تھے, تبلیغ کا کام کرتے تھے. اور میں ان کو بتاؤں, ان کا اتنا بڑا حالانکہ سسٹم تھا بزنس کا, آپ یقین کریں گے اس بات کا کہ ان کو اس سے کوئی زیادہ دلچسپی نہیں تھی. وہ ہمارا ایک دوست ہے دستگیر گلبرگ میں, بھائی ہے چھوٹا میرا, اس کے گھر ایک کمرے میں سوتے تھے زمین پہ. تو وہ آخری وقت تک ایسے ہی رہے ہیں جنید بھائی. وہ ان کو کوئی چیز سے اتنی دلچسپی نہیں تھی, پیسے سے رغبت نہیں تھی. کاروبار ان کے جو دوسرے پارٹنر ہیں, جو موجود آنر ہیں, وہی کرتے تھے. جنید بھائی زیادہ تبلیغ کے لیے چلتے تھے. میں نے حج کا سفر اکٹھے کیا ان کے ساتھ, ہم نے حج اکٹھا کیا. اس وقت میرا بڑا بیٹا بہت چھوٹا تھا, اب ماشاء اللہ میرے 3 بیٹے اور 1 بیٹی ہے. بڑا بیٹا میرا LLM ہے لندن سے, ایک بچہ میرا حفظ قرآن بھی ہے. جو دوسرا بچہ ہے 14 سال کا, اس بچے نے 2 سال پہلے حفظ کیا تھا قرآن مجید. تو حج پہ میں, میری مسز اور میرا بیٹا اکٹھے تھے. ہماری جو اللہ اس کو غریقہ میں کرے, جو اس کی نے ہماری خدمت کی, میں آپ کو بتا نہیں سکتا. ہم گئے دونوں مدینہ منورہ, مکہ معظم بھی اکٹھے تھے, عزیزہ میں اکٹھے تھے. اور مجھے جو کمرہ دیا وہ مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ والا کمرہ تھا, کیونکہ ان کے ذہن میں تھا کہ میں نے اس کو قریب کرنا ہے. اب میں سمجھتا ہوں اس وقت شاید سمجھ, ہاں, کہ مولانا صاحب کے پاس بیٹھی ہے, وہ سمجھ تھی اس کو. عزیزہ ہم اکٹھے رہے, اور پھر ہم نے حج اکٹھا کیا. جب ہم مدینہ پاک گئے تو 2-2.5 لوگوں کا گروپ تھا, اور بھی لوگ اس میں شامل تھے. میرا خیال ہے اس میں وہ کرکٹر بھی تھے, انور صاحب, جو سعید انور صاحب بھی تھے, اور کچھ لوگ اس میں شامل تھے. میرا خیال ہے جسٹس وہ بھی تھے جو PTI کے تھے, مجھے ان کا نام, بڑے بڑے ویل ریپیوٹیڈ جسٹس ہیں, جو پھر علیحدہ ہو گئے تھے. الیکشن ان کا جو کمیشن تھا اس کے چیئرمین بھی تھے PTI کے, وجیہ الدین صاحب شاید, یا کراچی کے جو ہیں وہ بھی تھے اس میں. تو وہ مدینہ گیا, تو میں اب جس ہوٹل میں کمرے میں گیا نا, تو جنید میں اس کمرے میں بیٹھے ہوئے اور کارڈ پکڑا ہوا.
میں جنید بھائی کہتے ہیں وہ کمرہ نا اس کی لوکیشن بہت اچھی ہے تو میں اس لیے بیٹھا ہوں کمرے میں کہ وہ میرے دوست کو کمرہ اچھا ملے. اب مجھے بتائیں اس بندے کو بندہ بھول سکتا ہے. پھر ہم دربار نبی پہ اکٹھے گئے دونوں, تو میں نے وہاں پہ ان سے وہ نعت سنی, محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے. تو وہ چیزیں جو ہے نا پھر ساتھ ساتھ چلتی رہی, ذہن پہ اثرات ہوتے رہے. سر ویسے کیسا پایا انر سول کو, کیسا پایا جنید بھائی کی وہ گاتے جب تھے اس وقت بھی اتنے ہی اچھے تھے. اس کا اندر جو تھا نا بہت صاف تھا, اور میں نے ایسا اخلاق تو نہیں پاس کا. میں آپ ان کو کوئی کام کہہ دیتے تھے نا وہ آپ کو نہ نہیں کر سکتے تھے, نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ہاں کرتے تھے. اتنا اللہ پروردگار نے ان کو جنید بھائی کو عاجزی دی تھی. وہ ایک سنگر تھے لیکن وہ لوہاری بھی آتے تھے میرے گھر. انہوں نے کبھی, اب دیکھیں نا آج میرے لیے کہنا بڑا آسان ہے کہ میں لوہاری رہتا ہوں, لوگوں کو پتا ہے یار یہ لوہاری بھی رہتا ہے, کاروبار بھی ہے, سب کچھ ہے. لیکن آپ جب پڑھ رہے ہوں اور آپ کے پاس آپ ایک مختص طبقے سے آپ کا تعلق ہو, اور ایک ایسا اسٹار جو پاکستان باہر مشہور ہو, کیونکہ ان کی دوستی آپ کے دل اور دماغ سے تھی, ان کی دوستی آپ کی بیرونی دنیا سے نہیں تھی, بیرونی چیز سے, کاسمیٹک سے نہیں تھی. تو وہ اس وجہ سے ان کو میں بھول نہیں سکتا. جب بھی ذکر کرتا ہوں تو میں کبھی کبھی ان کے سنتا ہوں میں نعتیں اور اپنی یاد کرتا ہوں جو میری ان کی یادیں. اچھا, آپ نے کہا کہ میں رائیونڈ بھی جاتا تھا ان کے ساتھ. میں جاتا تھا. تو تبلیغ میں وقت بھی لگا؟ میں نے نہیں تبلیغ میں لگایا, لیکن میرا بہت گہرا رابطہ دونوں سے ہے. آپ حیران ہو گئے, دعوت اسلامی سے بھی میرا بہت تعلق ہے, جو ان کے پنجاب کے میرا یافور بھائی, ان سے میرا بہت تعلق ہے. اور مولانا طارق جمیل صاحب سے بھی ایک احترام کا رشتہ ہے میرا. تو وہ کبھی کبھی ابھی میں ہو کے آیا ہوں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے ساتھ. لیکن میں سمجھتا ہوں یہ بھی حقوق العباد کی تبلیغ ہے جو میں کر رہا ہوں. بے شک سر, کیونکہ اگر کسی انسان کے کام آ جائیں تو وہ اللہ تعالیٰ شاید اپنا تو معاف کر دے, لیکن جو انسان کا قرضہ وہ معاف نہیں کرے گا. تو اللہ کو تو جواب دینا جا کے ہم نے. اچھا سر, میں نے سنا ہے کہ بچپن میں بہت قسم پرسی کی حالات تھے, کھانے میں بھی بعض اوقات کوئی نہ کوئی. ہمارا نا صورتحال یہ تھی کہ نانا جان جو تھے وہ پرانت روڈ کے تاجر تھے. اوکے. تو نانا جی نے ہمیں بہت سپورٹ کیا. گھر چونکہ کافی بڑا تھا تو اوپر والا پورشن میں سارا کرائے پہ دے دیا. ایسا یہ ضرور تھا کہ کھانے کا ایشو نہیں ہوا کبھی, شکر ہے. والدہ چونکہ بڑی سمجھدار تھیں, لیکن جب اسکول کھولا نا 3-4 سال بعد تو حالات پھر ایک دم بدلنے شروع ہوئے. پھر چلتے 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 ایک زندگی کا لمبا سفر ہے جو ہم نے کیا. پھر ہمیں کوئی نانا جان کی طرف سے پراپرٹی ملی, اس میں ظاہر ہے کہ ہمارے نانکوں نے ہمیں بڑا سپورٹ کیا, اور والد صاحب کا پریس تھا اس کا حصہ ہمیں مل گیا. پھر سفر چلتا گیا آگے. اچھا سر, ایک تو آپ کے والد شہید ہو گئے, وہ بھی کہیں نہ کہیں کم. دوسرا والدہ جو ہے وہ تگودو کر رہی ہیں. تیسرا یہ کہ بھائی کچھ ٹائم کے بعد کبھی غائب ہو جاتے ہیں, کبھی گھر آتے ہیں تو ان کو مار پڑی ہوتی ہے, کبھی کیا. غائب دونوں کو ہونا پڑتا تھا. یہ لوگوں کو اس بات, ہم پرچے تو دونوں بھائی ہوتے تھے نا, اکٹھے ہوتے تھے. لیکن میرا کام ہوتا تھا کہ ہاتھ نہ آنا, وہ پکڑے جاتے تھے, میں باہر دوڑ بھاگ کرتا تھا. بلکہ انہوں نے ایک دفعہ ذکر بھی کیا کہ وہ جمعیت والوں نے اٹھا لیا پیچھے سے, سلمان صاحب نے بڑی تغدو کی اور واپس مجھے لے گئے. والدہ ساتھ تھی نا, تو وہ رات مجھے یاد ہے جب بھائی کو اغوا کیا گیا, ان کو سمر آباد مین روڈ ایک دفتر تھا ایم ایس صاحب کا, وہاں سے اغوا کیا گیا تھا. اور ان میں جو لوگ شامل تھے وہ ایک اس وقت میں نام ان کا نہیں لوں گا, لیکن وہ آپ سمجھ جائیں گے, بہت مین پلیئر ہیں پی ٹی آئی کے, اور وہ اس وقت جیل میں ہیں. تو وہ اس کو لیڈ کر رہے تھے. تو وہ 30-40 لوگ آئے, بھائی کو اٹھا کے لے گئے. پہلے شاید سول لائنس لے کے گئے, پھر پنجاب یونیورسٹی لے گئے. تو وہ رات مجھے یاد ہے, امی ہم تھانے گئے. تھانے سے ہم نے اکرام اللہ نیازی بڑے مشہور ڈی ایس پی ہیں جو شہید ہو گئے تھے, اللہ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے. اکرام نیازی ہمارے ساتھ تھے, پولیس ساتھ تھی. اب ہاسٹل کے اندر جانا بڑا مشکل کام تھا. تو ہم نے جو پہلی دن ہم پولیس کی طرف گئے وہ ہم سول لائنس گئے. تو وہاں پہ پریزیڈنٹ جو تھے ایم اے کالج وہ پکڑے گئے. ان سے پتہ لگا پولیس کو کہ وہ پنجاب یونیورسٹی ہیں. اب پنجاب یونیورسٹی جائے کون, تو انہوں نے پھر رات بھائی کو بہت مارا, سارا جسم کالا کر دیا نا, بیلٹوں سے اور ڈنڈوں سے مار مار کے. تو ان کو 10 روپے دیے اور پھر رکشے میں بٹھا کے لوہاری چھوڑ دیا. ہمیں صبح 4-5 بجے خبر آ گئی کہ بھائی ہم واپس آ گئے. لیکن آپ یقین کریں کہ وہ بندہ بہت, یہ نہیں کہ میرا بھائی ہے, اس کے چہرے پہ کوئی پریشانی نہیں تھی. تو پھر والدہ نے کہا کہ یہ مناسب نہیں ہے. پھر اس وقت ہم پگاڑا لیگ میں تھے, بڑے پگاڑا صاحب کے ساتھ کام کر رہے تھے. ابھی جو بڑے میاں صاحب 85 میں آیا تھا, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, اخبار جو ہوا ہے یہ 81 میں ہوا ہے, دسمبر میں یا نومبر میں ہوا گا, کیونکہ پھر 1 ماہ بعد الیکشن ایم اے کالج, تو بھائی پھر الیکشن جیت گئے تھے. کیونکہ وہ جب تصویریں لگائی نا پوسٹر کہ یہ اس بندے کے ساتھ کیا گیا, تو پھر وہ 1 وے الیکشن ہو گیا. تو وہ الیکشن جیتا بھائی نے ایم اے کالج میں پہلا. وہ پہلی بنیاد رکھی ایم اے صاحب کی وہاں پہ لاہور میں. پھر اس کے بعد دیگر اداروں میں ہم آہستہ چلتے گئے. پھر بھائی نے کوئی 87 تک کی اسٹوڈنٹ پالیٹکس, میں نے کی 89-90 تک, جب تک میرا یو ای ٹی میں. تو پھر ہم اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے یوتھ میں, پھر یوتھ سے مسلم لیگ میں آ گئے. سر میں شاید غلط ہوں اس بات پر, لیکن مجھے لگتا ہے کہ خواجہ سلمان رفیق اور خواجہ سعد رفیق کا جو رشتہ ہے وہ کہیں نہ کہیں باپ والا ہے. ہاں ایسے ہی ہے. خواجہ صاحب کا جو آپ پر ہاتھ تھا وہ شفقت والا ہاتھ ایسے ہی ہے. ساری زندگی تو وہی رہے ہیں نا فرنٹ پہ, فیصلے وہی کیے ہم نے. ابھی بھی گھر میں نا آپ حیران ہو کہ بھائی نا چھوٹے بچوں کی بات ہی بہت غور سے سنتے ہیں. اچھا. لیکن بھائی اگر آرام سے بھی بات جو کہہ رہے ہوں گے نا, وہ میں نے, بھابھی نے, میری مسز نے,
ہمارے بچوں کو پتا ہے کہ یہ ہم نے کرنا ہے. کوئی گھر نہ ڈسپلن کے بغیر نہیں چلتے, آپ کو کسی ایک کو بڑا بنانا پڑتا ہے. اور اگر آپ ہر بندہ اپنی رائے دے گا تو گھر چلتا ہی ڈسپلن سے ہے. اور ہم دونوں بھائی اکٹھے رہے, فیملی اکٹھی رہی, تو اللہ تعالیٰ نے وقت کے ساتھ ساتھ رحمت کی, عزت کی. تو اصل جو میسیج ہے کہ اتحاد ہونا بڑا ضروری ہے اور متفق ہونا بہت ضروری ہے, اور ایک دوسرے کا احترام کریں. ہم زندگیوں میں احترام نہیں کرتے. سر دل کی بات کرتے تھے خواجہ صاحب سے اگر کوئی معاملہ ہو جاتا تھا جو کسی کو نہ بتانے والا ہوتا تھا؟ بھائی سے باتیں ہم کرتے تھے. ہماری زندگی میں نا جو ہماری فلم ہے زندگی کی, اس میں سسپینس ہے, تھرل ہے, ایکشن ہے, لیکن اس میں لو سٹوری نہیں ہے ہی نہیں. وقت ہی نہیں ملا. مجھے یہ نہیں پتا لگا بچپن کب آیا, جوانی کب آئی, اب تو بڑھاپے کی طرف ہم چلے گئے ہیں. تو زندگی اسی سیکوینس میں گزر رہی ہے بچپن سے اب تک. اب ذرا یہ ہے کہ ذرا اللہ نے موقع دیا ہوا ہے ایک کام کرنے کا, تو شکر ہے اس ذات کا. اب ذرا آپ ڈیسیجن میکر ہیں, اب ڈیسیجنس کرتے ہیں, آپ فیصلے کرتے ہیں, ایکسپیرینس ہے, تو بڑی خوشی ہوتی ہے مجھے جب میں کام کروں. اب میں بتاؤں آج میں نے صبح جو کام کیا, صبح پہلے ہم نے 9:30 پہ جو پہلی میٹنگ کی, ایک نیشنل بلڈ 9 بجے 9 بجے تو کام شروع کرتا ہوں صبح میں سر. اچھا ہاں میں, اور 9 کا مطلب 8:55 ہے. کتنے بجے ہیں آپ؟ میں اٹھتا ہوں 7:30 پونے 8. اس سے پہلے تو لیٹ کر نہیں سکتے آپ. ڈپارٹمنٹ اگر آپ نے چلانا ہے اور ایک ایز اے پالیسی میکر چلانا ہے تو وہ آپ کو کام کرنا ہے. اگر آپ کو اپنے کام کا نہیں پتا اس منسٹری کا فائدہ کیا مجھے بتائیں. وہ منسٹری کو شوق یا کوئی پروٹوکول تو ہے نہیں, ہوگا بڑوں کے لیے نہیں ہے. تو پہلی جو میٹنگ کی وہ ہم نے کی بلڈ پلازما پہ. بلڈ پلازما پہ ایک نیشنل پالیسی بن رہی ہے, اس پہ ہم نے ڈسکشن کی. کچھ ہیماٹولوجی کے لوگ بلائے ہوئے تھے, میرے سیکٹری صاحب تھے میرے ساتھ. وہ آپ ہمارے ساتھ بھی پالیسی ڈسکس کریں گے؟ کیا بے شمار کام ہے جو ایسے ہم کر رہے ہیں. وہاں سے میں چلا گیا انڈس جبلی ٹاؤن, وہاں پہ جو ان کے بورڈ کے لوگ تھے ان کے ساتھ 2 گھنٹے لگائے. پھر واپس آیا ہوٹا میں. ہوٹا ایک ہماری اتھارٹی ہے جو ریگولیٹ کرتی ہے ٹرانسپلانٹ کو. وہاں پہ ہم نے یورولوجی کے ٹاپ پروفیسرز بلائے ہوئے تھے اپنے ہی سرکاری اسپتال کے, کہ کس اسپتال میں ٹرانسپلانٹ نہیں ہو رہا اس کو ہم نے کس طرح شروع کرنا ہے. پھر 3:30 میں چلا گیا حمزہ بھائی کے پاس. حمزہ بھائی کے ساتھ 1.5 گھنٹہ لگایا, اور وہاں سے میں آپ کے پاس آ گیا ہوں. آپ سے میں پی کے لائے جا رہا ہوں. ایک بچی سارے کام آج ہی کیے آپ نے؟ ہاں جی, کام 1-2 اور بھی رہ گئے وہ بھی کرنے. تو میں شوق سے کام کرتا ہوں. بلکہ آپ نے مجھے بتایا بھی پوڈ کاسٹ سے پہلے کہ میں گھر جا کے بچوں سے ملتا ہوں, پھر بچوں سے گپ ہونی ہے, بیوی سے ہونی ہے, بھائی کے پاس بیٹھوں اور گا, آخری میں فلم دیکھنی ہے, وہ بھابھی کے وہ بھی دیکھوں گا, کوئی نہ کوئی پروگرام سنوں گا, کوئی نہ کوئی لیکچر سنوں گا. یوٹیوب پہ مجھے ٹریول چینلز کا بہت شوق ہے, ولاگس کا. تقریباً میں جتنے بھی ولاگرز ہیں جو ٹریول کرتے ہیں ان کو ضرور دیکھتا ہوں. کون سا پسند ہے؟ انڈین بھی ہیں, اس میں پاکستانی بھی ہیں, باہر کے بھی ہیں. میں زیادہ کسی بھی ملک میں تو میں کوئی ابرار کو آپ نے دیکھا ہوگا, ابرار بہت اچھا کرتا ہے, وہ تو ملینز میں چلے گئے. جی وہ تو بہت زبردست چلے گئے. ہاں ان کو دیکھا میں نے. ان کا اس لیے چل رہا ہے زیادہ کہ عام فہم بات کرتے ہیں, مشکل بات نہیں کرتے. دوسروں کی کیمرے مین ہی بہت بہتر ہے. وہ تیسرا ڈرون کا استعمال بہت اچھا کرتے ہیں. چوتھا ہر بندہ سمجھتا ہے میں خود موٹر سائیکل پہ بیٹھا ہوا. میں نے آپ کو چاروں کو ہے, اس لیے ان کے نا ویورز بہت ہو رہے ہیں. زبردست. یہ عام آڈینس یہ نہیں دیکھتی, میں غور سے دیکھتا ہوں چیزوں کو. اور وہ فوڈ ولاگرز اس طرح کی چیزیں, فوڈ والے تو بہت اچھے ہیں. بعض فوڈ کا ہمیں نہیں پتا جو وہ بتا دیتے ہیں. رات میں پھر دیکھ رہا تھا وہ غوثیہ چنے نئے بازار میں, وہ میرا پرانا محلہ. میں وہ پہلے نا کباب کی دکان تھی, وہ چنے کی دکان ہے. تو میں نے دیکھا, میں کہا اچھا یار تو سر یہ کوئی اچھی چیز لگ جاتی ہوگی تو پھر ولاگرز کے تحت وہ سن کے پھر جاتے ہیں کھانا کھانے یا کچھ اس طرح؟ نہیں ٹائم نہیں ملتا. لیکن ساتھ ویسے جاتے ہیں کیا؟ کبھی کبھی سر, بہت کبھی. میں 13 دن بعد ہم کہیں نہ کہ کھانا ضرور دونوں کھاتے ہیں جا کے, اور بچوں کے ساتھ بھی جاتے ہیں. لیکن سر ٹائم بہت کم ملتا ہے. سال میں ایک میرا ٹرپ ہوتا ہے فوراً بچوں کے ساتھ. وہ پہلے میں نے عمرہ کرنا ہے, پھر ایک آدھ ملک اور کرنا ہے. فیملی کے بغیر نہیں میں جاتا, فیملی کے ساتھ جاتا. سر موویز ڈسکس کریں. موویز میں نے کافی دیکھی ہیں لیکن پرانی زیادہ دیکھی ہے. پاکستانی میں نے بہت کم دیکھی ہے. پاکستانی جو وہ بڑی اچھی مووی ہے, ایک وار جو ہے جی, وہ ابھی لشاری صاحب نے کام کیا ہے, شان صاحب محب وطن کی ہے, اور پہلے دیکھی ہوں گی لیکن اب نہیں. اب انڈین کبھی کبھی دیکھتا ہوں میں. نیٹ فلکس بہت کم. میں زیادہ تر دیکھتا ہوں ایکشن یا تھرلر موویز. اچھا, یا اسٹوریکل بھی دیکھتا ہوں. آپ کی زندگی میں اتنا ایکشن ہے, کیا کرنا ہے, اور پھر آپ نے اپنے آپ کو ریلیکس بھی کرنا ہے نا. لیکن زیادہ میرے جو شوق ہے وہ ویلاگ جو ٹریول ہیں وہ میں بہت شوق سے دیکھتا ہوں. یعنی امیزون دیکھ لوں گا, اچھا شکاگو دیکھ لوں گا, ڈھاکہ دیکھ لوں گا, انڈیا کا کوئی شہر دیکھ لوں گا, پاکستان کے شہر دیکھ لوں گا. نتھیا گلی جا رہے ہیں. اب جتنا ایکسپلور پاکستان کو ہمارے ولاگرز نے کیا نا, میں ان کو یہاں اکنالج کروں گا. آپ یقین کریں کہ انہوں نے وہ ایریاز لے کے گئے ہیں وہاں پہ جہاں لوگ جا رہے ہیں. اس کا فائدہ, اور ایک تو لوگوں کو سستی تفریح مل رہی ہے, ایک جو وہاں کے لوگ رہنے والے ان کو روزگار مل رہا ہے, اور تیسرا پاکستان کا جو ایک فیس ہے وہ پوری دنیا میں جا رہا ہے. تو یہ میں کہتا ہوں بڑی ہماری خدمات ہے ہماری ولاگرز کی. سر ابھی اس کے بعد آپ کی بھی خدمات ہو جائیں گے, لوگ جائیں گے دیکھیں گے. سر یہ مجھے لگتا ہے کہ دیکھنے کے بعد ہی کیوریوسٹی آتی ہے آپ کے اندر کہ یار شوق پیدا ہوتا ہے. آپ ولاگ پہ جائیں, اس میں
بس میں سفر کرنا ہے تو آپ کہیں میں نے بائی روڈ یورپ ٹریول کرنا ہے تو وہ آپ کو آپ بس میں بیٹھے ہوئے ہیں فرنٹ پہ اور جا رہے ہیں. اب تو اتنی اس میں آ گئی ہے, ٹرین کے انجن میں بیٹھے ہیں ٹرین کے انجن میں آپ چلے جائیں, جہاز میں بیٹھے ہیں جہاز میں آپ چلے جائیں. یہ جوانوں کو نہیں پتا جو آپ نہیں تو وہ آپ کا انٹرسٹ ہے نا, انٹرسٹ ہے آپ کا, تو وہ میں کہتا ہوں بڑی محنت کر رہے ہیں لوگ اس میں. سر موسیقی ویسے آج کل گانے سن رہے ہیں کوئی؟ موسیقی مجھے ایگزیکٹ لفظ جب میرا فیوریٹ ہے نا وہ مجھے اس کے ایگزیکٹ لفظ یاد نہیں, لیکن اگر کسی نے بہت اچھا وہ گانا سننا ہے نا تو غالب کی جو فلم ہے نا 1955 کی, جس میں بھارت وہ نہیں اس کے صرف سانگ آپ چل جائیں یوٹیوب پہ, اس کی جو غالب کی شاعری ہے اور اس میں پھر جو رفیع صاحب نے گایا ہے اور اس میں جو سوریا بیگم اس کی ہیروئن بھی ہیں, بڑی زبردست ہے وہ اصل میں نا گانے سننے والے ہیں, وہ مجھے بہت پسند ہے. شاعری بڑی زبردست ہے اس میں, غالب کی شاعری ہے نا. اب دیکھیں غالب کے پائے کا تو شاعر آیا نہیں برس کی, اور میرا ایک تھوڑا ان سے جو ایک ہے اپنا ایک انسیت, اس کی ایک وجہ اور بھی ہے. ایک تو والد کا تعلق ہے امرتسر سے, لیکن تعلیم کے لیے والد صاحب دہلی چلے گئے, تو ہم کو 2011 میں دونوں بھائی انڈیا بھی گئے. ہم نے امرتسر دیکھا, دربار صاحب دیکھا, جلیانوالہ باغ دیکھا. جلیانوالہ باغ میں بہت آج بھی رش ہے, وہاں پہ ابھی بھی گولیوں کے نشانہ جنرل ڈائر نے کیا تھا نا, اور وہ آپ کو بتاؤں وہاں پہ صرف مسلمان شہید نہیں ہوئے تھے, وہاں پہ سکھ بھی تھے, وہاں پہ لوکل عیسائی بھی تھے, وہاں پہ ہندو بھی تھے. تو ان کی تصویریں لگی ہوئی ہیں. پورے ہندوستان سے جو اسکول کے ٹورز ہیں, کالجز کے وہاں پہ آتے ہیں اور آ کے ان کو بتاتے ہیں کہ یہ ہوا تھا. ہم بھی گئے, دونوں بھائی بچے فیملی ساتھ. کیسا پایا انڈین کو؟ انڈین ٹھیک تھے, کوئی ایشو نہیں ہوا مجھے وہاں پہ. انڈیا کے جو عام لوگ ہیں ان سے کوئی ایشو نہیں تھا. پھر ہم دہلی چلے گئے. اس وقت آپ نے سیاست جوائن کی ہوئی تھی؟ ہاں جی, میں بھی اس وقت ایم پی اے تھا, بھائی ایم این اے تھے, بھابھی میری ایم پی اے تھی. ہم تینوں لوگ رکن اسمبلی تھے. پھر ہم دہلی چلے گئے. دہلی کیوں گئے تھے؟ دہلی اس لیے گئے تھے کہ میرے والد اور دادا جان وہاں پہ رہے تھے, چاندنی چوک بلی مارا. آپ نے بڑا مشہور نام سنا ہوگا. آپ جو ہاں دلی کا جو قلعہ ہے نا, اس قلعے کے بالکل سامنے وہ بہت کھلی جگہ ہے, تقریباً سمجھیں کہ کوئی 1.25 کلومیٹر کا وہ ایریا جو دہلی کا گیٹ ہے, اس کے سامنے تھوڑی دور جائے نا کوئی 800 میٹر تو ایک سکھوں کا ٹیمپل ہے, وہاں سے سیدھا چاندنی چوک شروع ہوتا ہے. تو وہاں پہ سائیکل رکشا بھی چل رہا ہے, سموسے بھی بن رہے ہیں, مٹھائی بھی بن رہی ہے. آج کل ہم موویز میں دیکھتے ہیں. ہاں جی, وہ دیکھیے. تو ہم وہاں سائیکل رکشے میں بیٹھ گئے, 3-4 ہم نے لیے, کوئی بچے بھی ساتھ تھے. ہم جب گئے تو اب چاندنی چوک سے ہو گئے انٹر بلی مارا میں. بلی مارا میں جو آج بھی جو مختلف گلیاں اور کوچے ہیں نا, تو جو گلی قاسم جان بھی وہاں پہ ہی ہے. ٹھیک ہے. اب جو وہاں پہ حکیم اجمل خان تھے, وہ دہلی مسلم لیگ کے صدر تھے, اور انہوں نے مسلم لیگ کے لیے بڑی قربانی دی تھی. حکیم اجمل خان کے بالکل سامنے والا یا ساتھ والا گھر میرے دادا جان کا ہے. اب اس گھر تک تو میں ایگزیکٹ نہیں پہنچ کا, لیکن وہ شفا خانہ جو حکیم اجمل خان کا وہاں پہنچ گیا. اب ان کا جو شفا خانہ یہ ہمارا کہیں گھر ہے, اور یہ گلی ہے بلی مارا کی. یہ ادھر سے آ رہی ہے قلعے سے اور شاہی مسجد کی طرف جا رہی ہے, جو مسجد ہے دہلی کی, یہ آگے جا کے وہاں جائے گی. تو یہ جو گلی قاسم جان ہے نا, یہاں پہ جو 8واں-10واں گھر ہے وہ غالب صاحب کا. یعنی وہ غالب صاحب والا گھر, وہ غالب صاحب کی بیوی کا گھر ہے نا اصل میں. غالب صاحب دہلی سے نہیں تھے, رہے اس گھر میں. ٹھیک ہے, وہ بعد میں ہاں, تو انہوں نے ایک میوزیم سا بنایا ہوا ہے انڈینز نے, اس کو ہم نے پھر دیکھا. پھر وہاں سے ہم گئے فتح پور سیکری اور آگرے, جے پور, اجمیر شریف اور پشتر. تو پھر کوئی 10-12 دن کا ٹور تھا, واپس آئے, پھر دوبارہ گئے نہیں کبھی. اوکے. اچھا سر, وہ موسیقی بیچ میں رہ گئی. سر وہ آپ نے ایک شعر بھی سنانا ہے, ابھی آپ نے وہ ذکر بھی کر دیا غالب صاحب کا, تو غالب صاحب کا نام ہے اور شعر نہ ہو, مجھے لگتا ہے زیادتی ہو جائے گی. اچھا نا, فوری طور پہ ذہن میں نہیں کو آئے گا, اگر آپ کہیں گے میں آگے سنا دوں گا آپ کو. غالب صاحب کی جو شاعری ہے, خیر وہ تو کمال شاعری ہے, غالب صاحب جیسا شاعر ہو نہیں سکتا. کیا ان کا شعر تھا کہ ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب, کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا. غالب صاحب کا مقابلہ تو کرنا بہت مشکل ہے. فیض صاحب کو میں نے پڑھا تھوڑا سا. فیض صاحب کی مجھے جو انقلابی شاعری وہ بہت پسند ہے. جو سب سے زیادہ پسند ان کی نظم وہ ہے کہ وہ جو تاریخ راہوں میں مارے گئے. سر کچھ اگر آپ اس میں پوری مجھے یاد تھی, میں آپ کو سنا دیتا ہوں اس کی کچھ. اس کا ایک بڑا مشہور قطعہ ہے کہ قتل گاہوں سے چن کر ہمارے علم, اور نکلیں گے اس شاخ کے قافلے, جن کی راہ طلب سے ہمارے قدم مختصر کر چلے درد کے فاصلے, کر گئے جن کی خاطر جہاں گیر ہم, جہاں لٹا کر تیری دل بری کا برہم, ہم جو تاریخ راہوں میں مارے گئے. یہ جو روح ہے نا, جو بندہ جا چکا ہے تاریخ راہوں میں. اب تاریخ راہوں کو ڈیفائن کروں, در فیض صاحب تک بہت بڑے شاعر ہیں, تو میرے خیال میں دنیا کی تاریخ میں حابیل قابیل سے کام شروع ہو گیا تھا. اور دنیا کی تاریخ میں جتنے بھی مذاہب کے لیے لوگوں نے جانیں دی ہیں, یا حق کے لیے دی ہیں, یا اپنے ملکوں کی آزادی کے لیے دی ہیں, تو وہ سب تاریخ راہوں کے مسافر ہیں, جن کو جانتے ہی کوئی نہیں. آپ تھوڑا تاریخ کو دیکھیں, باہر پٹنہ میں جو شہادتیں ہوئیں 46 میں, ان کا نام پتہ ہے کسی کو؟ مجھے بھی نہیں پتا. بالکل ایسے سر. جو انڈیا میں مائگریشن ہوتے ہوئے ہزاروں لاکھوں لوگ شہید ہوئے, کسی کا نام پتہ ہے؟ سر وہ 2 لاکھ تو ایک دن میں وہ ہوئے, تاریخ میں بتایا. ایران کی جب فتح کی حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے, اور وہ 3 دن کی جنگ تھی, بہت بڑی جنگ تھی وہ.
ہمیں کسی صحابی کا نام یاد ہے جو وہیں دین کی تدفین کر دیا گیا. تو آپ ذرا اس ترتیب میں چلے نا. اب یہ سب جو ہے یہ ایک امانت ہے, یہ آپ پہ بوجھ ہے, اگر آپ محسوس کریں تو نہ کریں تو نہ کریں. تو یہ ایک تاریخ کا بوجھ ہوتا ہے آپ پہ, جو آپ نے امانت در امانت لے کے آگے چلنا ہوتا ہے. آپ نے فیض صاحب کا ذکر کیا, مجھے لگتا ہے کہ آپ کا فیض صاحب سے بھی تعلق بہت اچھا ہوگا, کیونکہ وہ بھی کامریڈ تھے. والد صاحب کا ان کے ساتھ تعلق تھا 1984 میں. وہ اللہ تعالیٰ کو پیار ہوئے. ان کے جو دوتے ہیں وہ ہمارے پاس پروفیسر ہیں, پروفیسر ہاشمی علی ہاشمی, اور ان کے نواسے عدیل ہاشمی. ہاں عدیل بھائی ہیں. تو وہ میرا تعلق پروفیسر صاحب سے ہے, وہ سیکیٹری کے ہیں پروفیسر علی ہاشمی نے, کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں اور مینٹل انسٹیٹیوٹ میں بھی کام کرتے ہیں. تو پیچھے ایک تقریب میں میں نے ان کا جب تعارف کرایا تو مجھے کہا کہ بھائی میں خود بھی پروفیسر ہوں, میرا بھی ذکر. میں کہ نہیں, آپ کا ذکر آپ کے نانا جان سے ہی ہوگا. ہاں وہ فیض احمد فیض بہت بڑے آدمی سر. وہ انڈین آرمی میں میجر تھے, اور وہ انڈین آرمی پتہ نہیں انہوں نے کہاں بیٹھ کے شاعری لکھی ہے. میں جب جیل میں تھا تو میں نے غبار خاطر پڑھا مولانا ابوالکلام آزاد کے. مولانا ابوالکلام آزاد بھی 1940 میرا خیال ہے 1 میں شاید 3-4 سال رہے ہیں وہ جیل میں. جی بالکل سر, وہ جیل میں 30s میں بھی رہے ہیں جیل میں. اور مولانا عبدالکلام آزاد کی جو کتاب ہے غبار خاطر, اس میں جو انہوں نے جیل میں جو خط لکھا ہے نا وہ پڑھنے والا ہے, وہ کمال خط ہے. اس کے ایگزیکٹ الفاظ میں یاد نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ روشنی, یہ سورج, یہ چاند, یہ ستارے, کہتے ہیں تو سب کے پاس آ رہے ہیں, میرے پاس بھی آ رہے ہیں, سب کے پاس جا رہے ہیں. تو وہ اصل میں نا جیل میں رہ کے اپنے آپ کو اس ڈپریشن میں نہیں ڈالنا چاہتے. تو جیل میں جب تھا تو میں ہوائی جہاز کو دیکھتے تھے, گزرتا تھا, پرندوں کو دیکھتے تھے. وہ آپ دیکھتے ہیں اس کو. جیل جتنی بھی آسان ہو, جتنی بھی سہل ہو, بہرحال جیل ہے. تو فیض صاحب کو بھی پڑھا وہاں پہ, تو آپ کو فیض کی جو نظمیں ہیں وہ سمجھ آ رہی ہوتی ہیں جیل میں بیٹھ کے انہیں لکھی کیوں اور کیسے لکھی ہے. کیونکہ ان پہ سازش کیس ڈال دیا گیا تھا نا 1950s میں. ہاں جی, اور اس پہ پھر انہوں نے جو جیل میں شاعری کی ہے وہ کمال شاعری ہے ان کی. سر آپ اس کیس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کیا واقعتاً انہوں نے سازش کی تھی؟ میرا نہیں خیال. میرا خیال ہے کہ اس کو تھوڑا سا مس ہینڈل کیا گیا تھا. فیض جیسا جو آدمی ہے وہ اس قسم کا نہیں ہو سکتا. اور تاریخ گواہ ہے کہ جن لوگوں کو غدار کہا گیا بعد میں وہ لوگ ہیرو بن گئے. پھر جو جنگ آزادی تھی 1857 کی, تو ان کو تو گورے نے سب کو غدار کہہ دیا تھا. تو جنرل برت خان تو غدار نہیں تھا. اور میں بتاؤں بہادر شاہ ظفر کا بھی جو ان کے ساتھ ہوا نا, میں نے اس پہ تھوڑا ریسرچ کی. میں کہ اتنا کہ عام دہلی کا بادشاہ جو شعر و شاعری سنتا اور کچھ کرتا بھی نہیں, گورے نے اس کے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا؟ یہ ایک سوال ہے نا کہ ان کو گیراج میں کیوں بند کر دیا 4 سال, ان کی بیوی کو وہاں بٹھا دیا, بچیاں شہزادیاں بھاگ گئیں, اور ان کو ان کے بچوں کے سر کاٹ کے کیوں پیش کیے گئے؟ وجہ اس کی یہ تھی جو میں نے تھوڑا بہت سمجھا. میں آئی ایم ناٹ اے ہسٹورین. جنرل برت خان نے ریبیل کیا تھا, اور جو دہلی میں ہمایوں کا مزار تھا وہاں پہ سب مسلمان اکٹھے ہوئے تھے. تو اس میں بہادر شاہ ظفر نے ان کو سپورٹ کی تھی, مورل بھی اور فائنینشیل بھی. یہ میں نے کہیں پڑھا. تو وہ پھر گورا اپنا تو نہیں چھوڑتا نا. سر یہ پڑھا ہے انالیسز آپ کے؟ میرا انالیسز بھی اب تھوڑا میں نے پڑھا بھی ہے. لیکن یہ بہت زبردست سوال ہے. ابھی میرا سوچا کہ بہادر شاہ ظفر جو ہے, میری رائے ان کے بارے میں کوئی بہت اچھی نہیں تھی. میں نے کہا یار یہ عجیب و غریب رولر تھے. پھر میں نے سوچا یار ان کے ساتھ یہ اتنا کیوں کیا. 4 سال ایک بندہ گراج میں ایک چارپائی پہ پڑھا رہا, بادشاہ ہند, اور اس کی جو ملکہ تھی بیوی وہ اس کی خدمت کرتی رہی, وہ نہ کوئی ملازم, گراج میں بند کر دیا. وجہ کیا تھی؟ یہ کیوں اس کے ساتھ اتنا ناروا سلوک کیا گیا؟ اگر وہ اتنا ہی ان کے ساتھ. تو پھر میں نے سوچا کہ نہیں, جنگ آزادی میں چونکہ بہادر شاہ ظفر نے سپورٹ کیا تھا, اور جنگ آزادی کو ناکام کس نے کیا؟ انگریز نے تھوڑی کیا. انگریز تو چند تھے, اپنے ہی مسلمان ہندو سکھ تھے جو اپنوں سے لڑ رہے تھے. یہ بھی تو تاریخ کا سبق ہے نا. گورے کے کوئی لاکھوں کروڑوں میں تو نہیں تھے. گورا جو یہاں رول کر رہا تھا وہ کس پہ رول کر رہا تھا؟ اپنے ہی بھائیوں کو, اپنے ہی لوگ, پولیس میں فوج میں تو سارے اپنے ہی لوگ تھے مقامی, انہیں کو استعمال کر یہ استعمال ہو رہے تھے. تو یہ پاکستان کی جو آزادی ہے خیر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, یہ ہمارے بڑوں کی قربانی ہے. اور جو ہم نے حال ویسے اس ملک کا کیا نا, یقین کریں اگر ان کو اندازہ ہوتا نا یہ ملک نہ بنتا. کہ ہم اس ملک کا یہ حال کریں گے نا, یہ ملک نہ بنتا. سر پاکستان کا ذکر, آپ کی تو آنکھیں بھی نم ہوگی اس پر. کیا ہر سیاستدان کے یہی احساسات ہوتے ہیں؟ ہوتے ہوں گے سر, ہوں گے میرا خیال ایسے. میں کیوں کہوں, میں کہتا ہوں سب مجھ سے بہت بہتر ہیں, سب بہت اچھے ہیں, لیکن آپس میں عزت اور اطاعت کریں. خواجہ سلمان رفیع کے دل میں جو پاکستان ہے وہ کیسا پاکستان ہے؟ ایک عظیم پاکستان جس کے گرین پاسپورٹ کی ذلت نہ ہو دنیا میں, رسوائی نہ ہو, جہاں پہ لوگوں کو دھکے نہ کھانے پڑے اسپتال. وہ پاکستان, یہ وہ پاکستان نہیں ہے جس کا خواب میرے اور آپ کے بڑوں نے دیکھا تھا. میں نے انٹرویو میں آتا ہی نہیں ہوا, میں نے آنا ہی بند کر دیا, بولنا ہی بند کر دیا میں نے. کہ میرا خیال ہے کہ ہمارے ملک میں جتنی الفاظ کی بے توقیری ہوئی ہے نا,
بڑی بے تقیری ہوئی ہے. آپ سارا دن بولتے رہیں, کیا اثر ہے اس کا؟ سیاست نے اس لیے نہیں بولتا, اس نے ووٹ رہنے لوگوں کے. وہ کہتا ہے یار چپ کر کے بس ٹھیک ہے. میں آپ کو بتاؤں, میں ڈپارٹمنٹ میں نا مجھے بڑی ایشوز آتے ہیں, ہم کرپٹ لوگوں پہ ہاتھ ڈالتے ہیں, تو عجیب و غریب ماحول ہے یار. یعنی آپ کی سچ کا بھی کوئی ساتھ دینے کے تیار نہیں ہے, نہیں ہے کہ نہیں تیار. ویسے زیادہ چیف منسٹر کی پوری بیک اپ ہے, میرا ڈپارٹمنٹ میرے ساتھ ہے, لیکن بعض لوگوں پہ ہمیں دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے ناکام. سر شاید مجھے یہ بات کرنی چاہیے یا نہیں, لیکن ہم نے کچھ خبریں سنی ہے کہ آپ کی شکایتیں لگی ہیں اس پر چیف منسٹر صاحبہ سے, اور آپ ہی کے وزیر کولیگ نے لگائی. سی ایم جو ہے نا وہ ایک بڑی سمجھدار خاتون ہے, میری وہ بہن ہے, مجھے وہ سلمان بھائی کہتی ہیں, ان کی مہربانی ہے, میری عزت کرتی ہے. میں نے ان کے والد اور چچا کے ساتھ کام کیا ہے. میرا بڑے میاں صاحب سے بہت تعلق ہے, شہباز صاحب سے میرا ایسا تعلق ہے, میرے وہ لیڈر میں از مائی ایلڈر بردر. میں بھائی اور میں کبھی فرق نہیں کرتا, میرا ان سے دیکھیں ذاتی تعلق ہے. لوگ کرتے ہیں باتیں جا کے, اور ذمہ داری ہے حکومت کی اور لیڈرشپ کی, ان کی باتوں کو سنیں, سب کی باتیں سننی چاہیے. ہو سکتا ہے کسی جگہ وہ ٹھیک بھی ہوں, ٹیکنیکلی کہ مجھ سے غلطی ہو رہا ہے, میرے اندر گیپ ہو, تو چیزیں یہ آپ کو بہتر کرتی ہیں. آپ اپنے راستے کی طرف دیکھیں, سامنے دیکھتے رہیں, ادھر نہ دیکھیں, راستہ آپ کا مل جائے گا آپ کو. اور نیت بر مراد ہے, نیت کے ساتھ چلنا. آپ جو لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے نا, ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے, یہ ممکن ہی نہیں ہے نا. ہم جب جیلوں میں تھے نا تو ہمیں ڈر تھا کہ ان کے ساتھ یہی ہونا ہے. اب دیکھیں, کوئی خوشی کی بات نہیں ہے. کوئی سیاسی کارکن اگر مخالف آپ کا جیل میں ہے, اس سے بالکل خوشی کی بات نہیں ہے. تو سر میرا آگے والا یہی تھا آپ آ جائیں اس پہ, کہ میں نے سر جیل کی کہانی ہی آپ سے سننی تھی. سر ہمارے ہاں اب سمجھا جاتا ہے کہ جیل بس ایک کالی کوٹری ہے, وہاں ایک جیلر آتا ہے اور وہ ایسا سلوک کرتا ہے, ناروا سلوک, کہ اگلے کی بس ہو جاتی ہے. یہ وہ کہانیاں جو ہم نے فلموں میں سنی. حقیقت میں جیل نہیں, اس میں ہے کچھ حقیقت ہے. میں جیل جا رہا ہوں, کوئی آپ کہیں گے بڑی پرانی بات, آپ کی فیملی کا دوسرا گھر جیل ہے. میں غلط بھائی تو بہت دفعہ گیا ہے, وہ تو 1980 میرا 81 سے بھائی جیل جا رہے ہیں. وہ تو 18-19 سال کی عمر میں جیل چلا گیا تھا. ہاں, ابو نے بڑی جیلیں کاٹی. میں 87 میں پہلی دفعہ جیل گیا ہوں, جو پراپر جیل تھی 7-8 ماہ کی نا, جب میں اسٹوڈنٹ پالیٹکس کر رہا تھا. تو لیکن چونکہ وہ کون سی جیل تھی؟ وہ کیمپ جیل تھی. کیمپ جیل میں, ہاں جی, کیمپ جیل میں تھا. میری چونکہ والدہ ایم پی اے تھیں الیکٹڈ, اور بڑے میاں صاحب وزیر اعلیٰ تھے, تو ہم ایم ایس صاحب میں تھے. ہماری جمعیت کے ساتھ بدقسمتی سے اور مختلف چیزوں کے ساتھ مسئلے مسائل تھے, تو میری بیل ہو سکتی تھی, میں نے پھر بیل نہیں کروائی. میں کہ باقی جو دوست ہیں میں ان کے ساتھ ہی رہوں گا. یہ جو جیل تھی, اس میں بڑا میرا ایکسپیرینس تھا. ایک تو ہمارے ساتھ رویہ جو تھا دونوں بھائیوں کے ساتھ وہ ٹھیک ہوتا ہے, وہ نیب کا بھی ٹھیک تھا. میں ایسے نہیں کرنا, سوچ سمجھ کے بات, کیونکہ بھائی بہت اگریسو تھا, اور قید تنہائی تھی. وہاں پہ 14 کمرے تھے جس میں لوگ علیحدہ تھے. آپ اپنے کمرے میں ہیں, بھائی مجھ سے کچھ 6-7 کمرے دور تھے. سیل کا جو لفظ استعمال, وہ سیل آپ سمجھیں, سیل بیسیکلی جو نیب میں ہے وہ تو سیل ہے. اوکے, ان کی جو چوڑائی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو بڑا کمرہ ہے وہ 10x10 ہے. اب اس میں ایک میں 3 بھی ہو سکتے ہیں, 4 لوگ بھی ہو سکتے ہیں. ہمیں لیکن مجھے اکیلا رکھا ہوا تھا. بھائی کا جو کمرہ تھا وہ 6x9 ہوگا, اور ان کو واش روم کے ساتھ رکھا. ہاں جی, کہ ادھر رکھیں اس کو. لیکن یہ تھا کہ انہوں نے کبھی مس بہیو نہیں کیا. میں یہ کہوں کہ ظاہر ہے ہمیں وہ انتقامی کارروائی کا نشانہ ضرور بنا رہے تھے, لیکن شاید ان کو اس بات کا احساس تھا. تو وہاں جا کے باقی ہم نے چیزوں کو بہت بہتر کیا. جو لوگوں کے ساتھ زیادتی ظلم ہو رہا تھا اس کو روکا ہم نے. سر آپ نے جیل اس سے پہلے سنی تھی, بھائی کے زبانی سنی تھی, یا والدہ سے والد کی کہانی سنی ہوگی, لیکن پہلی رات جو آپ کی تھی وہ جیل کی کیسی تھی؟ جو کہانی سنی تھی اس کے ساتھ ملتی جلتی تھی؟ جیل جو ہوتی ہے نا آپ کو نہیں محسوس ہوتی. اصل میں دیکھیں, یہ باہر مضبوط نہیں ہوتا, آپ کو اندر مضبوط ہوتا. اگر آپ کو پتہ نا کہ آپ صحیح کام کے لیے جیل جا رہے ہیں تو آپ جیل کاٹ لیتے ہیں. لوگوں نے بہت جیلیں کاٹی, ہم نے تو کچھ بھی نہیں کاٹی. 28 سال 30 سال ایسی کہانیاں جو ہمارے علم میں ہیں وہ تو ہیں, جو ہمارے علم میں کہانیاں نہیں ہیں. جو بادشاہوں اور راجوں مہاراجوں نے جو ظلم کیا. سر آپ ریولیوشنری لگتے ہیں, پتہ نہیں کیوں میں ہر بات میں ایسے لگتا ہے جیسے آپ چاہتے ہیں ریولیوشن آ جائے, کیسے نہ کیسے آ جائے. ریولیوشن تو نہ آئے گا, لیکن چلو کچھ تو کرے نا. لیکن جذبات تو ریولیوشن والے ہیں, بہت جذبات ہیں آپ کی. وہ ہر بات سے ایسی لگ رہا ہے کہ آپ حامی ہیں. نہیں دیکھیں نا, میں بتاؤں, مصیبت ہے کہ ہم تاریخ نہیں پڑھتے, نہ انالیسس کرتے ہیں. بہت زیادہ کتابیں مت پڑھیں, ایک ہی پڑھ لیں اور سبق حاصل کر لیں. اتنی شاید کتابیں پڑھنے کا بھی فائدہ نہ ہو. میں نے کو بہت زیادہ نہیں پڑھا, لیکن پڑھ کے میں سوچتا بہت ہوں. تو آپ ذرا غور کریں, لوگوں نے بڑی قربانی, ہمیں تو کچھ بھی نہیں دی قربانی. لیکن سر وہ اس 7 ماہ کے ٹینیور میں مارے, یا جو میں نے جو یہ جیل تھی میری 2.25 سال کی تھی. یہ والی تھی نا جو 1987 والی, نہیں جو اب تھی, یہ تو لاسٹ جو تھی یہ لمبی تھی, وہ 7 ماہ کی تھی. اس میں لوگوں پہ تشدد تو کچھ نہ کچھ کیا جاتا ہے جیلوں میں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور اس میں ہم
रिफॉर्म्स भी कर रहे हैं. IG साहब और होम सेक्रेटरी दोनों मेरे दोस्त हैं, भाई हैं. मैं हेल्थ के अलावा मेरे पास कुछ और काम भी है. एक मैं रेस्क्यू 1122 का भी पोर्टफोलियो मेरे पास है. ओके. हाँ जी. और जो लॉ एंड ऑर्डर की कैबिनेट कमेटी है, हमें साथ 4 वजीर और हैं, उसमें IG साहब और होम सेक्रेटरी वो भी उसके मेंबर्स हैं, सारी एजेंसीज हैं. उसको भी मैं हर 8वें दिन चेयर करता हूँ, लेकिन हम उसको ज़्यादा पब्लिसाइज नहीं करते. तो लॉ एंड ऑर्डर की कुछ चीज़ें मेरे पास हैं, जैसे क्रिकेट मैचेस हैं, मुहर्रम हराम है, ईद मिलाद है, कोई भी ऐसे इज्तिमात हैं, राइविंड है, इसके जितनी सिक्योरिटी के इंतजाम हैं उनकी समरीज हैं. ऑलराउंडर वो हाँ जी, वो भी हम काम करते हैं. फिर पैरोल पे कैदियों को छोड़ना और उसमें कुछ और चीज़ें जो हम डिस्कस करते हैं आपस में. तो मैं वहाँ पे बैठा था, होम सेक्रेटरी साहब और आई साहब भी थे, तो जेल रिफॉर्म से बात हो रही थी. तो मैंने कहा देखो मेरी बात सुनो, आप मेरे दोनों भाई हो, आप ना 48 घंटे के लिए जेल चले जाओ, हवालात में बंद हो जाओ. उनको क्यों? मैं कहा फिर पता लगेगा रिफॉर्म करनी कैसे है. मैं यहाँ बैठ के नहीं फैसला हो सकता. तो जेल में हम जब गए तो अभी क्योंकि हम गए तो वहाँ पे सारे लोग वाकिफ ही थे. फवाद साहब थे, चीमा साहब मौजूद थे. और फिर ज़ाहिर शहर लाहौर की जेल है, वहाँ पे लोग सारे जानते हैं, जेल वाले भी जानते हैं. जो वहाँ पे सुपरिटेंडेंट थे वो बड़े ही अच्छे और ऑनेस्ट इंसान है. मुझे अच्छी तरह याद है कि उनसे पहले एक और थे, फिर वो असल हम उन्हीं के पास रहे. तो भाई ने उनसे पूछा आपकी एज कितनी? का मेरी इतनी एज है. तो मैंने कहा इतने इससे पहले तो मैं जेलों में आ रहा हूँ. अच्छा. वो हाँ जी. अब मैंने देखा दूसरे दिन कि जेल में एक कैदी को जिसकी हो सकता है गलती हो, मुझे गलती पे कोई नहीं है, सजा दें जो जेल मैनुअल में है, जो कानून में सजा, उसको हवा में पकड़ा हुआ, उसको कहते हैं कैंची बनाना. कैसा तो होता उसको 4 बंदे हैं ना, ओके, 2 बाजू पकड़ लिए, 2 पाँव पकड़ लिए, ओके, और उसको भरना करके मारना. अरे तो मेरा उस पर झगड़ा हो गया. मैं बाहर निकला, मैंने जो अफसर 2-4 हेड थे, मैं कहा ये क्या करता, आई विल नॉट स्पेयर. अब जब इस किस्म का हो जेल में ना, तो फिर जेल के लोग, जेल बंद हो जाती है. बरात है कि जेल के लोग कैदी आम हवालाती जो है, तो भाई को मतलब वो भी बाहर आ गया, वो बड़ा बोला. सुपरिटेंडेंट साहब आ गए, 2 दिन अफसर आ गए. तो उन्होंने कहा कि ये तो डिसिप्लिन में कायम रखना है. तो मैं कहा डिसिप्लिन जेल मैनुअल में दिखाएं आप. हम प्रोडक्शन ऑर्डर पे दोनों भाई बाहर आते थे. मैंने उनको कहा अगर आप आइंदा ऐसा करेंगे ना, मैं कल मीडिया में पहले पूरे पाकिस्तान को बताऊँगा, फिर मैं असम्बली में बताऊँगा. मारपीट नहीं आप करेंगे, जेल मैनुअल के मुताबिक चले. जो ज्यादती करता है, जो आपके पास मैनुअल में कानून मौजूद है, इस तरह किसी बंदे को आप तो तज़ीक नहीं कर सकते. तो इस किस्म की इक्का दुक्का वाक़यात हैं, लेकिन मौजूदा लोगों ने काफ़ी रिफॉर्म किया. 2022 में जब हमजा भाई आए थे 2 माह के लिए, उन्होंने जेलों में बहुत काम किया था. तो सर वो वीडियो कॉल जी, अब तो काफ़ी बेहतर हो गया, चैनल्स मिल गए हैं, अंदर टेलीफोन्स लग गए हैं, लेकिन अभी भी काम करने की काफ़ी. मेडिकल का हमने बहुत काम किया है. हमने इमरान नज़ीर साहब विजिट करते हैं जेलों के, और उसमें हम रिफॉर्म्स कर रहे हैं अभी मज़ीद. सर ये वैसे केसेस आपने जिक्र कर ही दिए, केसेस आए हैं अगर ख़वातीन की वहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम्स है मेडिकल की. सर वहाँ पे ना बच्चियाँ हमने लगाई हैं. एक तो बच्चियाँ जाती हैं, WMOs होनी बहुत ज़रूरी हैं. जो हमारी बहनें बेटियाँ वहाँ पे हैं, वो मुलज़म है या मुजरम है, बहर वो खातून तो एक काबिल इज़्ज़त है ना हमारे लिए. तो वहाँ पे WMOs को लगाई हैं, लेकिन बाज़ का बच्चियाँ छोड़ जाती हैं डॉक्टर. तो फिर ज़ाहिर है उनको, लेकिन डॉक्टर हमने तैनात कर दी हैं, सीटें क्रिएट कर दी हैं, और ख्वाजा साहब उसको देखते रहते हैं उस इशू को. अच्छा, आपने किताब लिखनी थी जेल में, आपने इरादा किया था जेल में बैठ के शायद कुछ इस तरह का हुआ था ना, मैंने लिखी, उस पर तहरीर लिखता गया अपने बचपन की यादें. जब काफ़ी लिख लिया ना, तो मैंने महसूस किया कि मैं कहीं ना कहीं ना झूठ भी लिख रहा हूँ, क्योंकि सच बहुत तलख है. तो फिर मैंने कहा ना लिखो, आधा सच आधा झूठ लिखना नहीं चाहिए. तो अब्बू पे किताब हम शुरू करवा रहे हैं, वालिद साहब पे भाई उसको कर रहे हैं. वो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि साल तक. सर अगर बायोग्राफी है, क्या ख्याल है? पहले अब्बू की प्लान है, पहले वालिद साहब की आएगी. तो वैसे इस पे काम है कि बायोग्राफी, सर फिजिकली बायोग्राफी, डॉक्यूमेंट्री टाइप है. डॉक्यूमेंट्री टाइप भाई करेंगे, वो इस पर काम कर रहे हैं. जो थोड़ा होता है आजकल पॉलिटिक्स से ज़रा एक कदम वो पीछे हैं, तो वो यही मामला सारे कर रहे हैं कि ज़िंदगी में थोड़ा सा पॉज लेके ना, तो वालिद साहब पे किताब होनी बहुत ज़रूरी है. अलबत्ता सर आजकल हमारे यहाँ ना कोई इस तरह की कोई बंदे, एक ना रेवोल्यूशनरी कोई बंदा है, और उसकी अगर बायोग्राफी वीडियो की शेप बनी, वीडियो की शक्ल में, तो बहुत पसंद करते हैं. अब मैं करता हूँ, ये आपने अच्छा आइडिया, मैं भाई से करता हूँ कि डॉक्यूमेंटेड करें, जो उनके इंटरव्यूज़ हैं कोई 3, 4, 5, 6 घंटे की हो, जो मुसलसल डॉक्यूमेंट हो जाए. सर यकीन माने कि पहले बहुत कम सुना था ख्वाजा रफ़ीक साहब का इंटरव्यू गुजरा. हाँ, तो आपने अंदाज़ा. मैं सच्ची कह रहा हूँ कि मेरी वालिदा पास थी, मेरी आंखें नम थी, और मैंने कोई अपने जितने भी अजीज़ है ना, सबसे जिक्र किया यार ख्वाजा साहब. भाई बहुत मुख्तलिफ आदमी, उनकी सोच बहुत मुख्तलिफ है. तो मुझे उन्होंने कहा यार तुम क्या हो गया, तुम साफ़ी हो, ये न्यूट्रल होते हैं, तुम ख्वाजा साहब के वो गुन गाने लग गए हो. और मैंने कहा यार तुम्हें उनकी पता नहीं है क्या क्या किया उन्होंने. वो दिल से बोलता है सर. उसके अलावा उन्होंने जो अपने वालिद का, सर वो अभी बहुत कम सुनाया भाई ने बातें. सर एक वो किस्सा है, वो शेर है अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का, कि सीरत फ़र्जंद आज़ुम हाथ
جوہر و صدق و صفا ذم حال، ماشاءاللہ، یہ سنا بھی ہوگا آپ نے بالکل سنا. کہ جو اولاد ہوتی ہے وہ والدین کا عکس ہوتی ہے. تو یقین مانیں سر یہ میں اس کو دیکھتا ہوں کہ آپ اور خواجہ صاحب واقعتاً عکس ہیں. ہاں میں بہت کم انٹرویو جاتا ہوں. آپ دیکھیں آج پھر میں اوائڈ کرتا ہوں. میرا پرابلم میں نہیں کنٹرول کر سکتا. سر یہ میں اب آپ کے جھوٹ کی طرف آؤں گا. آپ نے ایک بہت غلط جگہ پہ اور بہت ہی اہم جھوٹ بولا خواجہ سعد رفیق صاحب سے. جو خواجہ صاحب جیل میں تھے اور آپ کی جو والدہ تھی ان کی طبیعت انتہائی ناساز تھی. خواجہ صاحب آپ سے پوچھتے تھے کہ والدہ کیسی ہیں. مجبوری ہوتی ہے. آپ نے بعض کہا نا کہ آپ کی زندگی میں ایسا وقت آیا جب آپ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. عزت اور ذلت میں بس اتنا ہی فرق ہوتا ہے. جس طرح مجرم اور محرم میں ایک نقطہ کا ہی فرق ہے نا, تو آپ پہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے. آپ نے اپنے بھائی کو توڑنا نہیں ہوتا. آپ لڑ رہے ہوتے ہیں کاز کے لیے. تو وہ بس میں آپ کو کیا بتاؤں, بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے بیگم کلثوم صاحب اللہ انہیں غریق رحمت کرے, وہ تحریک شروع کر رہی تھیں اور میرا خیال میاں صاحبان جیل میں تھے. تو بھائی نا رائبرنٹ جاتے تھے بھیس بھوس بدل کے نا. اس وقت میاں شریف صاحب مرحوم بھی زندہ تھے. تو وہ تحریک جو انہوں نے شروع کی, آپ کو یاد ہے کہ ان کی گاڑی اٹھائی گئی تھی. بہت ینگ ایج کا واقعہ, شاید آپ نے کبھی سنا ہو گیا. مال ٹاؤن سے نکلنے ان کی گاڑی اٹھا لی گئی کرین سے نا. اس سے 2 دن پہلے بھائی کو رات اٹھا لیا گیا, دروازے توڑے گئے اور بھائی کو پکڑ کے لے گئے. تو والدہ کا کڈنی ٹرانسپلانٹ ہوا تھا. تو اس خاتون نے اس لیے زیادہ محسوس کیا کہ ایک ایسی شخص کی بیوی جس نے جان دی اس ملک کے لیے, جس ملک کو بنایا, انہوں نے کہا میرے گھر کے ساتھ یہ سلوک نہیں کرنا چاہیے تھا. گرفتاری کا کوئی ایشو نہیں ہے. بالکل سر. وہ پھر میں بھی بھاگ گیا, میرے پیچھے پولیس لگ گئی. گھر کی گاڑیاں اٹھا لیں گی, گھر میں گاڑی کوئی نہیں ہے, اب امی کس پہ جائے. ٹرانسپلانٹ کے انہوں نے دوائیاں کھا رہی تھیں. ٹرانسپلانٹ دوائی مجھے لگتا ہے انہوں نے کھانی چھوڑ دی. لگتا ہے اس لیے کہ وہ جیل میں تھے, میں اویلیبل نہیں تھا. تو خواتین گھر میں تھیں, وہ کتنا کر سکتی تھیں, ایک ان کی لمٹ تھی. پھر انہوں نے جب بھائی کو ٹارچر کیا, وہ بڑا سخت ٹائم تھا میرے لیے, کیونکہ مجھے پتا تھا کچھ نہ کچھ ہوگا. اور ہاشمی صاحب اور بھائی کو ٹارچر کیا گیا. آفتاب ڈار مرحوم بھی تھے, خواجہ سان صاحب بھی تھے, اور بہت بری طرح مارا گیا. اور وہ آپ نے اس انٹرویو میں دیکھا, ایک سوال کیا گیا تھا کہ کتنا مارا گیا. وہ ہاتھوں سے نہیں مارا گیا تھا, وہ ڈنڈوں سے مارا گیا تھا. ہاں, وہ بھائی نے بتایا نہیں. وہ 3rd ڈگری ٹارچر کیا گیا تھا ان پہ کہ آپ چھوڑو میاں صاحب کو. تو وہ مال ٹاؤن تھانے میں کیا گیا تھا, اور مال ٹاؤن تھانے میں جو ASP اور SHO تھا اس کو بھی کمرے میں بند کر دیا گیا تھا. ان کو بھی بند کر دیا گیا تھا کمرے میں کہ باہر میں تم آ سکتے. وہ کردار بھائی نے بتائے ہیں, ندیم اعجاز اور میجر صاحب, بعد میں وہ پھر میجر جنرل ہوئے. وہ کردار آپ کے لمحے ہیں. اس میں خالد مقبول صاحب نے بڑا اچھا کردار ادا کیا. ان کو پتہ لگا, خالد مقبول صاحب جو گورنر تھے, جو کورٹ ماڈل لاہور تھے, انہوں نے بڑا اچھا ان کا کردار. میرے علم میں جب وہ بات آئی, جو اب بھائی کو بات نہیں پتا, مجھے ایک کانسٹیبل نے فون کیا. یہ ٹارچر کا اگلا دن ہے شام میں. وہ بھائی کے ساتھ ڈیوٹی کرتا رہا تھا کہیں 5-6 سال پہلے. اس نے مجھے فون کیا. اب آپ دیکھیں, ماں کنویں میں تقریباً جا چکی ہے, اس کی نبض ڈول رہی ہے. ڈاکٹر طاہر شفیع صاحب وفات پا گئے ہیں ابھی, نیفرولوجی کے بہت بڑے ڈاکٹر تھے, شیخ صاحب. اب امی کو جس کمرے میں رکھا ہوا ہے, ہم بتا نہیں کسی کو سکتے. وہ ڈیوٹی میں کر رہا ہوں, میری بیوی کر رہی ہے, میری بھابھی کر رہی ہے, کیونکہ میں ایکسپانڈر ہوں. مجھے پولیس تلاش کر رہی ہے گرفتاری کے لیے, کیونکہ میں بھائی کی پیروی کر رہا ہوں. مجھے بھی گرفتار کرنا ہے تاکہ اس کو توڑا جائے. میں نے پولیس کے ہاتھ بھی نہیں آنا, ماں کی خدمت بھی کرنی ہے, اور جتنی بیل ہے ان کی, انہوں نے کچہری میں آنا ہے, نہیں آنا, جہاں بھی جانا ہے اس کو بھی فالو کرنا ہے. میرے ساتھ ٹیم تھی دوستوں کی, بہت زیادہ نہیں تھے لیکن نوجوان میرے ساتھ تھے, اور بھی دوست تھے, وہ میرے ساتھ بھاگ رہے تھے جتنا بھاگ سکتے تھے. کچھ وکلا کرام بھی تھے. تو مجھے جب وہ خبر آئی تو میرے پہ کیا گزری ہوگی آپ یقین کریں. اب ماں کو میں کیا بتاؤں کہ بھی تمہارے بچے کو 3rd ڈگری ٹارچر کیا گیا. میں سوچا کیا کروں, میں کہ اس کو میڈیا میں دینا چاہیے. بھائی کے ایک دوست ہیں حماد غزنوی, میں ان کا اب نام لے رہا ہوں, وہ صحافی ہیں, بہت بڑے رائٹر بھی ہیں. تو ان کو میں نے فون کیا. میں کہا, انہوں نے ساری دنیا کے جو امبیسیز تھی نا, ان کو انہوں نے میلز کی اور خطوط لکھے. یہ میں نے ان کو کہا, ہاں جی, ان کو کہا. یہ بھائی کو بھی شاید یاد ہوگا, بھائی جو جیل میں تھے نا. تو میں نے سیدھا چلا گیا میں مجید نظامی صاحب کے گھر, اللہ ان کو غریق رحمت کرے. ان کا بائی پاس ہوا تھا. تو میں نے ڈرتے میں گیا رات کو. مجید نظامی بڑے سخت آدمی تھے, تو ان کا بائی پاس ہوا. اس نے کہا بائی پاس ہوا, میں کہ میرا بتا دیں. ان کی مہربانی, وہ آگے میں کہا سر یہ ہوا ہے, بڑا ہم کو دکھ ہوا. پھر میں گیا مجیب الرحمان شامی صاحب کے پاس. پھر میں گیا نیوز میں اور جنگ میں. اگلے دن پھر نوائے وقت میں 2 کالمی خبر لگائی. نیوز میں وہ وفات پا گئے ہیں, بہت بڑے صحافی تھے, فصیح الرحمان. فصیح بھائی نے وہ خبر لگائی. شامی صاحب نے پاکستان اخبار میں خبر لگائی.
باقی کسی نے خبر نہیں لگائی. وہ جب میلیں گئیں تو امبیسیز کے فون آنے شروع ہو گئے. پھر ظاہر ہے کہ اوپر جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کے, انہوں نے بھی کہا کہ یار یہ کیا کیا, کس سے پوچھ کے کیا ہے. انتظامیہ جو تھی وہ بھی اس کے حق میں نہیں تھی, تو پھر انہوں نے بہرحال مار پیٹ کر دی ہوئی تھی. امی پھر نہ واپس نہیں آ سکیں. تو وہ بڑا سخت وقت تھا ہمارے اوپر, والدہ والا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ مجھے نا بلایا گیا ٹارچر کے بعد کسی جگہ پہ, اور بلا کے مجھے کہا گیا کہ بھائی کو کہو کہ میاں صاحب کا ساتھ چھوڑ دے. بات میاں صاحب کے ساتھ کی نہیں تھی, اوکے, بات اصول کی تھی, بات ڈیموکریسی کی تھی. میں اسے واضح کر رہا ہوں کہ واضح ہونے چاہیے چیزوں کو. بات ہم کو میاں صاحب پہ خدا نخواستہ ہم ان کی فیور نہیں کر رہے تھے, ہم اپنے تو باپ کے علم کو لے کے چل رہے تھے نا, جمہوریت کے لیے کام کر رہے تھے. تو میں نے ان کو ایک بات کہی تھی وہاں پہ, شاید اگر وہ زندہ ہوں تو مجھے ملیں, جو بھی صاحب تھے سینئر افسر تھے. میں نے کہا سر بات یہ ہے کہ میں ایک بڑا بزدل آدمی اور جہاں میں بیٹھا ہوں آپ مجھے پکڑ سکتے ہیں, گرفتار بھی کر سکتے ہیں, لیکن میں کہا جی میری ایک ہی کمزوری تھی, میری ماں تھی, وہ آپ نے فارغ کر دی کیونکہ وہ آخری دم پہ ہے. میری کمزوری کوئی نہیں ہے سر. تو کہے گا پھر آپ کے بھائی کو نا 20 سال لگیں گے اندر. میں کہا لگ رہے ہیں سر کوئی بات, لیکن میں کہا سر میں ایک بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں, جب میں آپ کو ملوں گا نا زندگی میں ملوں گا ضرور, تو میں سر جھکا کے نہیں ملوں گا. ایک میں نے یہ بات کی. ایک میں نے کہا کہ یار میں کہا سر جو شہداء کے بچوں کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں نا آپ, تو مجھے سانِ اسقاط ڈھاکہ کی سمجھ آ گئی ہے 2 لفظ کے. اس پہ وہ بیچارے نا چپ ہو گئے, انہوں نے کوئی دوسری بات نہیں کی, مجھے گھر انہیں جانے دیا. تو وہ یادیں ہیں ساتھ. یہ بھائی کو ان باتوں کا نہیں پتا, چونکہ وہ جیل میں تھے, میں باہر تھا, میرے ساتھ یہ گزر رہی تھی. انہوں نے کہا کہ وہ بہت محنت کر رہے تھے مجھے ریلیز کرنے. ہاں جی, وہ بھاگ دوڑ بہت کر رہے تھے جی. میں اچھی طرح یاد ہے. میں یہ بتا دوں گا کہ ہاشمی صاحب نے بھی بڑی جرت سے وہ جیل کاٹی, مجھے اچھی طرح یاد ہے. کچہری میں بھائی جیل میں تو ان کی تاریخ تھی ہاشمی صاحب کی, تو ہتھ کڑیوں میں ان کو لے کے آئے. تو کچہری کا جو سڑک ہے جو گورنمنٹ کالج کے سامنے ایک ان کی بلڈنگ ہے, وہاں ایک مجسٹریٹ بیٹھتے تھے جن کے پاس پیش کرتے تھے ان کو. تو وہ ایک فارمیلٹی ہوتی تھی. مجسٹریٹ صاحب بھی ماشاء اللہ انڈر ڈائریکشن ہی ہوتے تھے, تو جو حکم ہونا تھا انہوں نے وہی کرنا ہوتا تھا. ان کو پیش کیا تو میں بہت دور سے ان کو دیکھ رہا تھا, کیونکہ ان کے بھی کیسز کو میں دیکھ رہا تھا ان کے داماد کے ساتھ مل کے, تو میں اس کو بھی دیکھ رہا تھا. تو میں نے دور سے دیکھا تو ہاشمی صاحب گئے, اور کئی 100 کی تعداد میں پولیس عام جو لوگ تھے ان کی عدالتوں میں اس وقت روک لیا گیا نا ان کو. ہاشمی صاحب باہر نکلے, میں دیکھ رہا ہوں دور سے, تو جیپ کے اوپر جم مار کے گئے, وہاں نے تقریر شروع کر دی. ارے ہاں جی, ہاتھ کڑی لگی اور تقریر کر رہے ہیں, اور دور سے دیکھ رہا ہوں اس کو. تو پولیس والے سن رہے ہیں, 2-4 منٹ سنا, پھر اس کے بعد لے گئے. تو اس سے پہلے ایک پولیس افسر تھے وہاں پہ. الفاظ یاد ہیں ان کی تقریر کے؟ بہت دور تھا, اچھا میں کافی دور تھا, میں خود گرفتار ہو سکتا تھا. وہاں پہ ایک آفیسر تھے, مجھے یاد ہے, وہ کہیں انہوں نے مجھے دیکھا تو انہوں نے مجھے اشارہ کیا کہ نکل جاؤ, کہ حالات بہتر نہیں ہیں. تو اچھے لوگ بھی شامل ہوتے ہیں سسٹم میں, انہی کی وجہ سے نظام چل رہا ہے. تو یہ یادیں ہیں بہت زیادہ مشرف صاحب کے دور میں. امی کا جو ڈیتھ ہے وہ بہت. پھر ایک اور میں بتاؤں, دیکھیں جنازے پہ اب امی کا جنازہ لے کے جا رہے ہیں. اب جنازے لے کے ابو کی قبر میانی صاحب امی کو وہاں لے گئے. جنازے کے دوران, تدفین کے دوران مجھے بھاگنا پڑا کیونکہ پولیس آ گئی, اور میں تدفین بھی نہیں کر سکا. اب وہاں پہ حامد میر صاحب بھی تھے, حامد میر صاحب تھے جنازے میں ساتھ میری والدہ کی, تو مجھے پیچھے سے بھاگنا پڑا. وہ تدفین بھی لوگوں نے کی. تو یہ وہ واقعہ تھا جو ہم نے کبھی ڈسکس نہیں کیا کسی سے. اب آپ نے پوچھا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو زندگی میں چیزیں چلتی رہتی ہیں, بندے کو بہرحال اپنے جو اس کی کمٹمنٹ ہے نا اس پہ قائم رہنا چاہیے. کتنے دکھ درد چھپائے ہوئے ابھی بھی. دکھ درد ہے نہیں, مجھے کوئی تعصف نہیں ہے, یہ دکھ درد نہیں ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں, میں ایک ذرہ بھی نہیں ہوں جو لوگوں نے قربانیاں دی ہیں, اور وہ سارے مسلمان بھی نہیں تھے. دیکھیں جو صحابہ کہف تھے, یہ کون تھے؟ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے. انہیں ایک اسوت کے حکمران کے خلاف کیا. تو آپ تھوڑا پڑھیں گے نا, آپ کو تو سمجھ آتی جائے گی ہمیں, ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. سر 1999 کے کو کے وقت میاں صاحب, میاں نواز شریف صاحب, جاوید ہاشمی اور سعد رفیق, کہیں ان کو کسی جگہ پہ بٹھا کے تھریٹ کیا گیا, کچھ اس طرح کا بھی ہوا تھا؟ تھریٹ وغیرہ نہیں کرتے اس طرح کے لوگوں کو, انہوں نے تھریٹ پہ آنا نہیں ہے, کوشش کرتے ہیں ان کو توڑنے کی. نہیں ویسے کوئی شاید میرا نہیں خیال کو ایسا. ان کو ایک ہی کمرے میں بٹھایا. ہاشمی صاحب اور بھائی تھے جیلوں میں, ان پہ وہاں پہ گئے تھے میرا خیال ہے کچھ لوگ, اور انہوں نے جا کے کافی سخت باتیں کی تھیں, آگے سے انہوں نے بھی کی تھیں. تو وہ اتنا ہی باقی بٹھا کے ان کو نہیں. کو کے بعد جب مشرف صاحب آگے, پھر انہوں نے کہا کہ میاں صاحب سے میاں صاحب کو گرفتار کر دیا گیا نا, شہباز صاحب اور میاں نواز صاحب کو گرفتار کر دیا گیا. بھائی اس وقت گرفتار نہیں تھے, بھائی سائڈ پہ تھے اس وقت, وہ پھر گرفتار کچھ سے بعد ہوئے. وہ ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں, لیکن ایسے لوگوں کو بہت زیادہ نہیں کرتے. پتہ ہوتا ہے لوگوں کو کہ انہوں نے ٹوٹنا کہ نہیں ٹوٹ رہا. وہ پھر یہی طریقہ ہوتا ہے, جیلوں میں ڈال دیں, کیسز ڈال دیں, اندر رہنے دیں, تنگ کریں, کاروبار کو تنگ کریں, دوستوں کو تنگ کریں, یہی مقصد ہوتا ہے. وہ پھر چلتا رہتا ہے ساتھ. سر اب ہم
آج کل کی سیاست پہ آپ کا بڑا قیمتی وقت لے لیا. میں نہیں اور چاہتا ہے کہ اچھا سر ہمیں ایک بات سننے کو ملتی ہے کہ یار حکومت ساری PMLN والے نے کی تھی پاکستان سے تے شکوے گلے شکوے دوسرے تھے, تو سر حکومت تو PMLN نے کی, آپ ساتھ بھی رہیں, تو سر پاکستان کے حالات کیوں نہیں بدل سکے؟ سارا تو انہی کے انڈر تھا. دیکھیں مختلف وجوہات ہیں, اس میں ہم یہ کہیں کہ سیاستدان ذمہ داری نہیں ہے تو انتہائی نامناسب ہوگا. اس میں ہم سب ذمہ دار ہیں کہیں نہ کہیں, ایز اے معاشرہ بھی, ایز اے حکمران بھی, ایز اے اپوزیشن بھی. تو ذمہ داری تو ہم سب کی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں میری جماعت نے کم از کم ایک کاوش اور کوشش ضرور کی ہے کہ جب بھی میری جماعت آئی ہے اس نے اکانومی کو بہتر کی ہے, کوشش پوری انہوں نے کی ہے. انہوں نے ہسپتال بنائے ہیں, یونیورسٹیز بنائی ہیں, سڑکوں کا بنایا انفراسٹرکچر. تو انہوں نے گورنرس ماڈل بہتر ضرور کیا. کم از کم ہمارے دور میں کوئی DPO یا DC صاحب پیسے دے کے نہیں لگ سکتے. یہ میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. ہمارے دور میں کوئی MS ہسپتال کا پیسے دے کے نہیں لگ سکتا. یہ میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں. اور یہ کچھ دکھانے کے لیے, کسی کو بتانے کے لیے نہیں ہے, یہ فرض ہے ہم سب کا. یہ دین نے بھی ہمیں فرض دیا اور پاکستان نے بھی ہمیں فرض دیا. تو میری جماعت میں, یا تو اپنی جماعت سے اس لیے ہوں کہ میری جماعت کا گورنر سسٹم بہت بہتر ہے. ابھی بھی میں CM صاحبہ کے ساتھ جو کام کر رہا ہوں بالکل فری ہینڈ سے کر رہا ہوں, مکمل سپورٹ ہے ان کی اور کوئی سفارش نہیں مانتی. حالانکہ سیاست میں اتنا مشکل کام ہے سفارش نہ ماننا. لوگ ناراض ہوتے ہیں بعض, لیکن میں کہتا ہوں ان کو ناراض نہیں ہونا چاہیے. ہم نے جو 76-77 سال میں اس ملک کے ساتھ کیا ہے, یار اب بھی آگے کچھ چیزوں کو سیدھا کر لیں. تو بہت بڑی تعداد ہے میری اسمبلی میں, میرے کولیگس کی یا میرے MPs کی, جو نہیں کہتے. ان کو ہم کہتے ہیں MS کمیٹی لگائے گی. MS کا اختیار ہم نے کمیٹی کو دے دیا, وہ سیکرٹری اور منسٹر نہیں لگاتا, اس لیے ان کو دے دیا ہے. وہ 9 لوگ ہیں, اس میں VCs بھی ہیں, سابق پرنسپلس بھی ہیں, کہ ہر بندہ اپنی مارکنگ کرتا ہے. کئی دوست ناراض ہیں لیکن ان کی ریپیوٹ ہی نہیں, میں نہیں لگا سکتا. ان کو کیا کس طرح لگاؤں؟ وہ فون کرتے ہیں لوگوں کی, میں کہ یار آفرز آتی ہوں گی, آفر مجھے ایسا نہیں آتی, لیکن جرت نہیں کو کرتا آفر کرنے کی. لیکن میں بتاؤں کہ صورتحال باہر آئیڈیل نہیں ہے. معاشرے میں کالی بھیڑیں موجود ہیں اور پیسے کی لالچ تما جو بہت زیادہ ہے. اچھے لوگ بھی بہت زیادہ موجود ہیں. جیسے میں دیکھتا ہوں ہمارے VCs پرنسپل جو ہیں وہ 100% ٹھیک ہیں, مجھے کبھی ان کی شکایت نہیں آئی. خدا نہ خواستہ کوئی پیسے کا مسئلہ ہے ان کا. ہمارے جو MS ہم لگا رہے ہیں بہت اچھے لگا رہے ہیں اور وہ کروڑوں روپیہ بچا بھی رہے ہیں. لیکن بہت سے لوگ جو خرابی کر رہے ہیں ان کو بھی کوئی حیا کر لینی چاہیے. یار ملک کا حالات دیکھیں, قرضے پہ یہ ملک چاہ رہے ہیں, تنہائیں کہاں سے مل رہی ہیں, یہ سڑکیں کہاں سے بن رہی ہیں, یہ قرضوں سے بن رہی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ تھوڑی حیا میں کر لینی چاہیے. اس کے بغیر ملک آگے نہیں چل سکتا. اور اس کے لیے ضرورت یہ ہے کہ جو بیوروکریسی ہے اور جو کیبنٹ میں لوگ ہیں, ناٹ چیف منسٹر اینڈ پرائم منسٹر, وہ تو اپنی جگہ کام کر رہے ہیں. جو کیبنٹ کے لوگ بھی ہیں, جو بیوروکریٹس بھی ہیں, یا جو باقی لوگ ہیں, وہ بھی اپنی ذمہ داری کا اسی طرح احساس کریں جس طرح احساس لیڈرشپ کرتی ہے. سر آج کے وقت میں منسٹری کرنا پنجاب لیول کی لے لیتے ہیں, کتنا مشکل ہے؟ ٹائم بہت ہے, ٹف بہت ہے, لیکن اگر آپ کو کام کی سمجھ ہے تو پھر مشکل نہیں ہے. میرا سبجیکٹ بہت مشکل سبجیکٹ ہے. اس میں دیکھیں نا بہت ہی ٹیکنیکلٹیز ہیں. اس میں میڈیکل ایجوکیشن بھی ہے, یونیورسٹیز ہیں, اس میں میڈیکل کالجز ہیں, اس میں ڈاکٹر آپ کو پتہ ہے ڈبل فیلوشپ کی ہوتی ہے انہوں نے. تو پھر اس میں آپ کو کام کرنے کے لیے آپ کو نالج ہونا بیسک بہت ضروری ہے. کیونکہ جب آپ میٹنگ کر رہے ہیں, پالیسی میکنگ کر رہے ہیں, تو اگر آپ کو الف بے نہیں پتہ تو آپ کے سیکٹر صاحب آپ سے کیا بات کریں گے, آپ کے ایک پروفیشنل آپ سے کیا بات کریں گے. جو پروفیشنل اس کا 30 سال کا بیک گراؤنڈ ہے, اس کا انٹرنیشنل ایکسپوجر ہے, اگر وہ آپ سے سرجری میں بات کر رہا ہے, وہ آپ سے نیفرولوجی میں بات کر رہا ہے, وہ آپ سے یورولوجی میں بات کر رہا ہے, وہ آپ سے ٹرانسپلانٹ میں بات کر رہا ہے, وہ ہاسپٹل کنسٹرکشن پہ کر رہا ہے, پریکورمنٹ پہ کر رہا ہے, جینیٹوریل پہ کر رہا ہے, آڈٹ پہ کر رہا ہے, اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے تو آپ منسٹر کی چیز کے سوال تو یہ. اچھا سر, ایک سوال کیا جاتا ہے PMLN سے, یار کوئی آپ کی اتنی گورنمنٹ رہی ہے, کوئی ایسا ہاسپٹل بنا لیں جس میں آپ کا علاج ہو سکے. آپ لنڈن جاتے ہیں, آپ کہاں جاتے ہیں. دیکھیں بعض کا اپنا وہ دیکھیں, بڑے میاں صاحب باہر گئے, انہوں نے ٹریٹمنٹ کرایا, لیکن بعض کا ٹریٹمنٹ وہ یہاں بھی کرواتے ہیں. ہر وقت وہ دیکھیں نا سروس میں داخل رہے جیل سے آ کے, پھر باہر چلے گئے. مریم بہن نے اپنا شریف میں چیک کرایا, اب باہر جانا تھا, انہوں نے اپنا چیک اپ کیا, اور بھی کچھ انہوں نے ایشوز تھے, کچھ لوگوں کو ملنا تھا جس کے لیے باہر گئیں. دیکھیں ہمارا پاکستان کڈنی لیور انسٹیٹیوٹ جو ہے PKLI ہمارا سرکاری ہسپتال ہے, اس کو چلاتا بورڈ ہے. ایشیا کا پہلا ہسپتال ہے جو JCI اسٹینڈرڈ ہو رہا ہے ایشیا کا, اور یہ نوٹیفائی ہو جائے گا, امریکن اسٹینڈرڈ ہے, جوائنٹ کمیشن انٹرنیشنل, اس کے پروٹوکولس ہیں. تو وہ پہلا ہسپتال بن رہا ہے. کینسر ہسپتال ہم پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا بنا رہے ہیں. اور بھی جنہوں نے بنایا انہوں نے بہت اچھا کام کیا, اس لیے کہ جو کام تھوڑا کرے زیادہ کرے اس کی تعریف کرے, اس کی مخالفت مت کرے. لیکن ہم بھی جو ہسپتال بنا رہے ہیں 55 ارب روپے کا, اور یہ میں بتانا چاہوں گا کہ اس میں میاں نواز شریف صاحب کی اور مریم بہن کی ہی فرم سٹینڈ شامل ہے, ورنہ اتنے بڑے بجٹ کا ہسپتال بنانا مشکل تھا, بلکہ میرا خیال ہے ممکن نہیں تھا. آپ یقین کریں گے, پرسوں شام بھی میسیج آیا ہے ان کا مجھے کہ آپ دیکھیں کینسر ہسپتال میں جو اکوپمنٹس ہیں
اس کی تعداد میں اضافہ کریں. وہاں سے مجھے میسیج آیا پرسوں, مریم بی بی کا. اس پہ ہم نے کل میٹنگ جی کا ہے. ابھی مجھے بڑے میاں صاحب کا میسیج آیا, ایک 11 ماہ کی بچی ہے جس کے لیے میں جا رہا ہوں کہ وہ ادھر پتہ کرو ادھر کام کو ٹھیک نہیں ہو رہا کی مسئلہ تھا. یعنی کہ جی میاں صاحب کی نظر میاں نواز شریف صاحب کا بتا رہا ہوں. Okay. اور ڈاکٹر دران صاحب نے مجھے فون کیا کہ میاں صاحب کہہ رہے ہیں وہ جا کے دیکھو. اب میں آپ سے اٹھ کے ادھر جاؤں گا پی کے ایل آئی. وہ 11 ماہ کی بچی ہے, پنڈی سے غریب, اس کے باپ اس کا ڈونر ہے, وہاں کوئی ایشو ہے. وہ اب آپ کے بعد جو میڈیکل ڈائریکٹر ڈین وہ انتظار کر رہے ہیں کہ میں سر آ رہا ہوں. تو اس لیول تک بھی ہم کام کرتے ہیں. میں آپ کو آج کی بتاتا ہوں, میں ابھی ادھر ہی جا رہا ہوں. تو یہ جو ایک لوگوں کو پرسیپشن ہوتی ہے نا, سیاست میں اکثر لوگ نا اچھے ہیں اور ہر جماعت کے اچھے ہیں. ہم ہاؤس میں ملتے ہیں, ہمارے نون کے لوگ ہیں, پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں, پی ٹی اے کے لوگ ہیں, سب ہماری آپس میں دوستی ہے, احترام کا رشتہ ہے. ابھی مجھے انوائٹ کیا ہے کہ پی ٹی اے کے ایکس منسٹر ہیں, تو انہوں نے 3-4 لوگ بلائے, چوتھا مجھے بلایا انہوں نے. وہ میں اگلے ہفتے جانا ہے, وہ شادی میں لاہور سے باہر ہے. تو آپس میں دیکھیں, آپس میں رواداری کا تو حسن ہی یہ ہے, آپس میں رواداری رکھیں. مجھے جو تھوڑا اختلاف ہے ان کے قائد سے نا, انہوں نے جو راستہ اپنایا لینگویج کا, وہ تو ان کا ظاہر ہے, جو بھی کہیں وہ ان کی اپنی یا طریقہ کار ہے. وہ لینگویج یہ استعمال نہیں کرنی چاہیے کسی مخالف کے لیے. ہم نے اگر ایک دوسرے کا ادب احترام نہ کیا تو جو یوتھ میں وہ چیز آ گئی نا, ریئیکشن, وہ بہت افسوسناک ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح یوتھ کو تقسیم کرنا جو ہے نا, وہ ملک کے لیے بہتر نہیں ہے. تو یہ میرا ان سے جو بنیادی اختلاف ہے. میں نے ایک قصہ سنا, میں ایسے ہی انٹرویو کر رہا تھا, تو وہ بتایا باپ نے کہ میرا بیٹا میں سے آج لڑائی ہوئی ہے. اس نے کہا کہ ابا جی آپ خان صاحب کو پسند نہیں. ہاں جی, تو پھر وہ بھی بیچارہ ادھر ان کو میں یہ لفظ شوٹ کرتا, پسند ہر انسان قابل عزت ہے, قابل احترام ہے. میرا جو ان سے ایک ذہنی اختلاف ہے وہ ان کے گورنرس ماڈل سے ہے, کیونکہ میں ایک چھوٹا سا سیاسی کارکن ہوں, لیکن میں منسٹری کے اور رولز ریگولیشنز کو, ان چیزوں کو تھوڑا بہت سمجھتا ہوں. میں نے بے شمار بیوروکریٹس کے ساتھ کام کیا ہے, کئی باہر کے لوگوں کے ساتھ کام کیا. 14 سال کا سفر ہے, 4 سال جس میں 10 سال آپ مسلسل ہیلتھ میں کام کریں, کئی چیف سیکرٹری صاحبان کے ساتھ کام کیا, تو بندہ سیکھتا ہے, سمجھتا ہے چیزوں کو. گورننس میں جو ان کا ماڈل ہے نا, وہ اس ماڈل ان کا بہتر نہیں ہے. آپ پنجاب میں ان کی چوائس دیکھ لیں. اب ڈی پی او ڈی سی اگر پیسے دے کے لگ رہے ہیں تو یہ کوئی گورننس نہیں ہے. یہ کیا ہو سکتا ہے کہ میرے نیچے میرے لوگ پیسے اور مجھے پتہ نہ ہو, یہ تو کوئی گورننس نہیں ہے. ادھر کے پی کے میں ان کو نا فرق کر دینا چاہیے تھا. کے پی کے میں ان کی چوائس محمود خان صاحب کی اچھی نہیں تھی. اب جو ان کی چوائس ہے کے پی کے میں, وہ بھی اچھی چوائس نہیں ہے. آپ اپنے کسی پڑھے لکھے نہیں ٹھیک, وہ ان کی بالکل چوائس نہیں, کیونکہ ان کا اتنا جارحانہ رویہ ہے. اور جو انہوں نے کیا جب لاہور آئے, وہ ہم اس کو مانیٹر کر رہے تھے. ان کے ساتھ 200-300 مسلح لوگ تھے, ایلیٹ کے لوگ تھے, پولیس کے لوگ تھے. مجھے بتائیے کسی وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم کا یہ کام ہے, آپ کریں احتجاج, پرامن احتجاج کریں, آپ کا رائٹ ہے کرنا آگے سر, لیکن بندوقیں بیچارے ڈیٹ دیتے ہیں, دفعہ 144 نافذ ہو جاتی ہے, وہ نکلتے ہیں تو شیلنگ. میں کہتا ہوں چلو دفعہ 44 نافذ ہو گئی, دفعہ 44 نافذ ہو گئی, آپ اس کو توڑیں, 144 میں گرفتار ہو جائیں. یہی سیاسی کارکنوں کا کام ہے. ہم نے ساری کو پکڑ لیا سر, کل کون سی وہاں پہ دفعہ 144 نہیں سر, اس کی وجہ بتاتا ہوں. دیکھیں, جب آپ ریاست سے اس حد تک لڑائی کریں گے نا کہ آپ ان کے دفاتر پہ حملے کرنے شروع کر دیں گے, جلانے شروع کر دیں گے, آپ وہ خود راستہ چنتے ہیں. ہم نے پالیٹکس کی ہے, ہم نے ہمیشہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس کی ہے, لیکن ایک لائن کراس نہ کریں. وہ لائن کراس نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ شہدا کے مجسموں کو ڈیمیج کریں گے, وہ شہدا سب کے ہیں. بالکل درست. میاں والی ایئر بیس سب کا ہے, وہ کسی ایک کا نہیں ہے. جی ایچ کیو سب کا ہے, وہ کسی ایک کا نہیں ہے. جنا ہاؤس بھی سب کا ہے. جب آپ اس حد تک چلے جائیں گے نا تو پھر ریکٹ ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں دکھائیں, ریکارڈنگ دکھائیں, کوئی اس پہ کمیشن بنائیں. کمیشن بھی نہیں بنا رہے, آپ کی گورنمنٹ ہے تو کمیشن بنا کے اس کو کریں فارغ. سارے ایویڈنس دیکھیں سامنے آ چکے ہیں, ویڈیوز موجود ہیں. خود کہا گیا کہ وہاں جاؤ, مین جو ان کی لیڈرشپ تھی. کا سوال ہی یہ ہے کہ آپ ہمیں ویڈیو دکھائیں, اگر آپ کے پاس کوئی ایویڈنسز ہیں تو ہم آپ کے سامنے سارا کچھ دیکھیں. لا تعداد ویڈیوز آ چکی ہیں. خود ہی ان کے اپنے ہی نوجوانوں نے, جنا اس کو جو جلایا جا رہا ہے, ان کے اپنے ہی نوجوانوں نے جو ان کے ایکٹیوسٹ تھے, وہ ویڈیوز لگا کے سوشل میڈیا خود ہی شیئر کی ہیں. اب بعد میں اس کو ڈیلیٹ کیا انہوں نے, کیونکہ تو نہیں پتا تھا اتنا بڑا مسئلہ پڑ جائے گا. سر کسی کے بھی گھر پہ, میں آپ کو بتاؤں, ایک دفعہ مالٹاؤن باہر سڑک پہ نا تحریک انصاف نے دھرنا دے دیا 16-17 میں. تو ہم بیٹھے ہوئے, انتظامیہ کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, تو انہوں نے کہا کیا کریں. میں کہا اٹھ جاتا ہے ابھی. تو میں نے ان کے ایک مین بندوں کو فون کیا, میں کہا جناب گل ہے گھر زمان پاک بھی آ جائے, تو اتوں نہیں اٹھو گے, اتوں جا رہے جی بیٹھ. نہیں اٹھ جاتے ہیں. بات یہ ہے کہ گھر آ رہے کا قابل عزت ہوتا ہے. وہ میرا گھر ہو, وہ آپ کا گھر ہو, کسی گھروں میں یہ کام نہیں کیا جاتا. اس کے لیے جگہ موجود ہیں, پروٹیسٹ کریں. آپ گورنر ہاؤس کے بعد کریں, سی ایم ہاؤس کے باہر کریں, فیصل چوک میں کریں. سر اداروں پہ جا کے مناسب نہیں ہوتا کرنا, وہ میچور پالیٹکس نہیں ہے.
سر یہ آپ ایک اور مثال دیں, جی جی بھٹو صاحب کی فیملی میں وارث کون تھے؟ مرزا بھٹو وارث نہیں تھے, بے شک سر, شاہ نواز بھٹو وارث نہیں تھے. بالکل صحیح لیڈ بات کس نے کیا؟ بے نظیر. وہ دونوں بچے جس راستے پہ گئے وہ راستہ چلنے والا نہیں تھا. وہ میں نے پوری اس کو ایک ایک چیز میرے علم میں ہے, اس لیے کہ جو لوگ باہر بھی گئے تھے نا, ہم جیلوں میں ان کے ساتھ رہتے تھے, اس لیے میرے علم ایک ایک چیز ہے وہ. لیکن بی بی شہید صاحبہ کیوں لیڈر بنی؟ جب وہ 85 میں آئی, آپ کو پتا ہے میں نے ان کا وہ جلوس دیکھا تھا. اچھا, میں اس جلوس کو ہم دونوں بھائی دیکھنے گئے تھے, آبزرو کرنے گئے تھے. وہ جلوس نہیں جی, وہ ہم ایک کرٹک کے طور پہ گئے نا, دیکھنا چاہیے ہم ایک, آپ ان کے خلاف ضرور ہیں سر, وہ ایک سمندر تھا لوگوں. سر ویسے وہ لیڈر تو تھی, بہت بڑی لیڈر تھی. میں ہمیشہ پنڈی کا جو ہسپتال ہے جو ان کے نام پہ ہے, میں اس کو کبھی بی بی ایچ نہیں کہتا, میں ہمیشہ کہتا ہوں بے نظیر بھٹو شہید ہسپتال. وجہ ہے کہ اکنالج کرنا چاہیے دوسرے کو. آپ لوگوں کی عزت ہی نہ کر سکیں, کسی بڑے کی عزت ہی نہ کر سکیں, اور جماعتوں سے باہر ہو کے عزت کریں لوگوں کی, لوگوں کو عزت دیں. وہ بہت بڑی لیڈر تھی, اس میں کوئی شک نہیں. اچھا سر, ایک سادہ سا سوال ہے, گورنمنٹ بنی کو تقریباً 1 سال ہو گیا, لیکن ایک سوال آج بھی پاکستانیوں کے ذہن میں ہے کہ یہ جو گورنمنٹ ہے یہ ریگنگ کے بعد بنی ہے, یہ 45 نہیں 47 اس طرح کی باتیں. سر ویسے آپ کے کیا انالیسز ہیں اس کے اوپر, یہ گورنمنٹ کیا بنی ہے, ریگنگ ہوئی ہے ویسے اس میں؟ دیکھیں اس میں نا ایک ان کے پاس بڑا ایک تحریک انصاف کے پاس ان کی ٹیم ہے یوتھ کی, وہ بہرحال ان کا یہ کریڈٹ ہے, وہ سوشل میڈیا اتنے ایکٹیو ہیں کہ وہ اس بات کو جو بے بنیاد ہے نا اس کو بھی بنیاد والی بنا دیتے ہیں. تو وہ ایسا ان کا دیکھیں انفرادی کہیں نہ کہیں شکایت ہو سکتی ہے, یہ نہیں ہو سکتا کہ انفرادی شکایت نہ ہو, وہ ہر الیکشن میں ہو سکتی ہے. لیکن اگر نا اس کو جنرلائز کر دیں, وہ تو پھر جو 4 وہ تھے 35 پینچر, وہ آپ کو سب کو علم میں کیا ہوا, 4 حلقے کھولنے تھے, وہ 4 کو ایک بھائی کا بھی حلقہ تھا. آپ تقریر کر رہے ہیں کہ اس بندے نے, میرے بھائی کے بارے میں کہہ رہے ہیں, میں خود سن رہا ہوں تقریر, کہ اپنے گھر میں انہوں نے یہ کیا. اچھا اگر آپ نے کیا تو, اگر آپ نے نہ کیا تو آپ کے اندر سے کیا بد دعا نہیں نکلے گی؟ اور پھر وقت نے ثابت کیا, وہ سارا کیس چلے 4 کیسوں کے, 4 کیس تو وہ تو اتنے برے وقت میں جو ہم گرفتار ہو رہے تھے, بھائی وہاں سے کیسے جیت گیا؟ عمران خان صاحب سے جو بھائی کا الیکشن ہوا ہے پورے ملک میں, آپ کو پتا ہے بھائی کا اور ان کا صرف 400-500 ووٹ کا فرق ہے, اور وہ ہلکے سارے کاٹ دیے جو بھائی کے ووٹ بینک والے تھے 2018 میں. ریگنگ یہ تھی, ان کے سارے گاؤں سارے جہاں انہیں ترقیاتی کام کر اس کو کاٹ دیا گیا, اور وہ علاقہ دے دیا گیا جو تھوڑا سا ڈیفینس اور وہ علاقہ تھا. پھر اس بندے نے اس چیز کے باوجود کہ مکمل طور پہ ادارے ان کے ساتھ تھے, 500 ووٹ سے لوز کیا عمران خان. اور جب ضمنی ہوا, جب ساری دنیا کو پتا تھا کہ دونوں بھائیوں نے جیل جانا ہے, یہ کوئی چھپی بات نہیں تھی, ہم بیل پہ چل رہے تھے, تو آپ دیکھیں وہ پھر 10,000 سے جیت گیا. تو آخر اس کا مطلب ذہنی آپ بھی جیتے ہیں؟ ذہنی میں بھی جیتا ہوں, میں 2013 میں خان صاحب والا تھا نہیں, میں اور ہلکے تھا, میں کبھی بھائی کا الیکشن ان سے ہوا ہے اور سردار ریاض صاحب کا ہوا ہے, میں وہاں پہ میرا ہلکا بھائی سے علیحدہ ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہاں اس الیکشن میں ریگنگ نہیں سر, نہیں ریگنگ, اگر ریگنگ ہوتی تو بھائی نہ جیتے, رانا سرور نہ جیتے, ہمارے کئی اسٹار ورلڈ ہار گئے, میرے اوپر رویل بھائی ہار گئے, تو وہ پھر یہ کیا پارٹی کے مین لوگ نہیں ہیں. تو اگر یہ لوز کر رہے ہیں تو آپ کے جو کے پی کے میں آپ کی اکثریت آ گئی ہے, وہاں ریگنگ نہیں ہے, یہاں آپ کی ریگنگ ہے. تو یہ تھوڑا سا ذرا ہے چیز جو. اچھا سر, میں بس اختتامی مراحل کی طرف, کہتے ہیں کہ جب کسی کے پاس طاقت آتی ہے تو وہ سب کچھ بھول جاتا ہے, اور جب یہ سوال طاقت کا لگاتے ہیں نا بات, تو آپ پہ آ جاتی ہے بات کہ آپ پہ جب آپ کو طاقت ملی تو آپ نے ایک میجر حارث کہ روڈ وغیرہ ہمارے یہاں پر FIR بھی ہوگی, پھر آپ نے خود جا کے گرفتاری. نہیں, میں سارا کو بتاتا ہوں واقعہ. ایک تو میرا پہلی بات ان سے بہت زیادہ تعلق ہے ابھی بھی, حارث کے بعد ارشد بھائی سے میرا بہت تعلق ہے, ان کے سسر ہیں احمد بھائی, ان سے بہت تعلق ہے. ابھی میں شادی پہ بھی گیا ہوا تھا, وہاں پہ میں حارث بھائی کے والد تھے. حارث بھائی چھوٹے بھائیوں کی طرح. وہ جو واقعہ ہوا تھا نا, آپ کو شاید یاد ہو, وفاق میں ہماری گورنمنٹ آ گئی ہوئی تھی اور پنجاب میں آ رہی تھی, تو ہم مختلف MPs کو مل رہے تھے. میرے ساتھ میاں نعمان صاحب تھے, ہم دونوں نکلے ہیں ایک جگہ سے, ایک ہوٹل میں ہمارے MPs تھے جہاں ہم سب رہ رہے تھے اکٹھے. تو جب میں قیادری سے پل پہ چڑھا ہوں تو میں ان کی گاڑی بیٹھا تھا, اپنی گاڑی میں میں چلا رہا تھا, نعمان بھائی ساتھ تھے, اور 4 لوگ پچھلی گاڑی میں تھے, 2 میرے ساتھ تھے, 2 ان کے ساتھ تھے. ہمیں پتہ نہیں لگا, ہم چلے گئے, ان کے گھر پہنچ گیا میں. اب پیچھے گاڑی نہیں ہے, ہم فون کریں, فون کو نہیں اٹھا رہا. رمضان کا وقت تھا, افطاری کا ٹائم سر پہ آ گیا. بار بار جب فون کیا تو فون اٹھایا, ان کے بندے نے کہا جی ہماری گاڑی توڑ دیا کسی نے. تو اب وہ پھر فون بند ہو گیا. پھر میں نے فون کیا تو میں نے کہا تم واپس آ جاؤ, کوئی ایشو نہ ہو. اب ہمیں نہیں پتا وہاں پہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. اچھا, یہ سارا ثابت ہو گیا انویسٹیگیشن میں. اس کے بعد وہ جب سٹاف واپس آیا تو پھر پتہ لگا کہ ایشو ہے. پھر ہم نے پولیس کو نا خود کانٹیکٹ کیا, کیونکہ ایک موبائل وہ لے آئے ہوئے تھے ساتھ. تو میں کہا تم کیوں موبائل لے آئے ہو ساتھ, ہمارا تو کوئی تعلق نہیں. پھر جو لوکل ایک سینئر افسر تھے پولیس کے, میں نے انہیں کال کی, میں کہا یہ واقعہ ہوا, اس کو دیکھیں.
تو انہوں نے تھوڑی سی بات کیا جی کہ وہ ہمارے پاس وہ ویڈیوز ابھی بھی ہیں, تصاویر ملتی ہیں کہ وہ مارا ہوا, دیکھیں وہ تین سٹیپ میں ہے. دیکھیں میرا نا اس گھرانے سے بڑا تعلق ہے. اوکے سر, میں بہت اگر آپ چاہیں تو ہم اس کو میں تفصیل نہیں آپ ضرور کریں, میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, لیکن مکمل و غلط فہمی تھی, اور جو آخری اس کا سیکوینس تھا وہ انتہائی افسوسناک تھا. وہ کیا تھا؟ افسوسناک تھا. جی جی. وہ ہمارے اسٹاف کو اور میاں صاحب کے اسٹاف کو یہ کرنا نامناسب تھا. اگر سڑک پہ کوئی ایسا مسئلہ ہو یہ پولیس کو اطلاع کریں. اچھا پولیس کو اطلاع کی انہوں نے, اس واقعے سے پولیس کو بھی اطلاع کی ہوئی ہے, 115 پہ کال ریکارڈ ہے کہ ہماری گاڑی, تو وہ ایک موقف حارث بھائی کا ہے, ایک موقف ہمارے بندوں کا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس فیملی کا یہ کریڈٹ ہے کہ ہمارا آج ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھا تعلق ہے. وہ پھر ہم از خود پیش ہوئے, میں والنٹیئر پیش ہوا, نعمان بھی پیش ہوئے, ہم نے قیادت سے رابطہ کیا, ہم نے کہا جی ہمیں پیش کریں تاکہ اس مسئلے کا پتہ لگے مسئلہ غلط ہے کہ ٹھیک. اگر آپ کا دامن صاف ہے اور آپ کا 1% قصور نہیں, پھر وہ ایک ایک چیز کیمرہ نکالا گیا, کیمرے دیکھے گئے, گاڑی کی سپیڈ دیکھی گئی, موبائلز دیکھے گئے, ایک ایک چیز دیکھی گئی, اس میں پھر ہم کلیئر ہوئے. پھر ہمارا جو آپس میں ایگریمنٹ ہوا اس میں ہم کلیئر ہیں. آئی ایس پی آر کی بریفنگ بھی ہوئی تھی. آئی ایس پی آر کی بریفنگ جو ہوئی تھی, آئی ایس پی آر کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ادارے نے بڑا ایک مثبت قدم یہ کیا تھا کہ ادارے کو بھی اگلے دن ساری بات علم میں آ گئی تھی. یہی وجہ تھی, ورنہ اگر ہم نے وہ واقعہ کیا ہوتا. ویسے بھی ایک آرمی کا افسر تو ہمارے لیے بہت قابل عزت ہے, ایک عام آدمی بھی ہو, ایک غریب آدمی بھی ہو, میرا کیا رائٹ بنتا ہے اگر مجھے شکایت ہے میں تھانے کرنا چاہیے. یہ جو ہوتا ہے نا خود لڑنا, یہ تو ایک انتہائی قدم ہوتا ہے. اس کو تو کوئی بھی مہذب معاشرہ اس کو سپورٹ نہیں کرے گا. میری جو طبیعت ہے, میرا جو ایک سوچنے کا انداز ہے, کام کرنے کا انداز ہے, وہ تھاؤزنڈ آف لوگوں کو پتہ ہے. میں چیزوں کو تحمل سے اور آرام سے لے کے چلتا ہوں. وہ واقعہ بڑا افسوسناک ہے. مجھے اس واقعے کا اس لیے زیادہ افسوس ہے, ایک تو وہ بچہ بہت اچھا ہے میجر, وہ میجر حارث جو ہے بہت اعلیٰ, اس کے والد ہیں اور اس کے سسر جو ہیں احمد بھائی, بہت میرا ان سے تعلق. ابھی میں ان کی شادی پہ گیا تھا 2-3 ماہ پہلے. تو اس واقعے کو تو میں بہت, مجھے افسوس ہے اس واقعے کا. سر آخر میں نا ہم کچھ سیاستدانوں کے نام دیتے ہیں, اس پر آپ نے رائے دینی ہے بس اپنی. سر سب سے پہلے میاں نواز شریف صاحب, ایک شفیق شخص ہیں. میاں شہباز شریف بہت اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں. سر ان کا نام 804 لگاؤں یا خان صاحب کہوں؟ نہیں, آپ کہیں گے عمران خان صاحب. خان صاحب جیل میں اپنی جو سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہے نا وہ ابھی بھی کر لیں. ارے یعنی اپنے جو ان کی زندگی کے اندر گیپس ہیں نا, جی جی, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی بھی, میری رائے ہے, میں ایک عام سا شخص ہوں, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی بھی کر لیں. اب اس فقرے کو آپ سمجھیں میں کیا کہہ رہا ہوں. بہت اچھا. اچھا سر میں ادھر سے ایک چھوٹا سا سوال آپ کو دے دیتا ہوں. آپ بھی جیل میں رہے, اس وقت خان صاحب جیل میں ہیں, تو وہ ایزی ہے وہاں پہ, آئی جی صاحب سے آپ بیٹھتے بھی رہتے ہیں؟ دیکھیں جیل تو جیل ہوگی نہیں, اس بارے میں ہماری نہیں کبھی بات ہوئی چونکہ میرا ٹاپک نہیں ہے. لیکن جیل میں میرا خیال ہے ان کو کافی بہتر رکھا گیا, کھانا بھی ان کا گھر سے جاتا ہے. جو جگہ ان کے پاس ہے, خیر وہ بڑے لیڈر ہیں. میرے پاس اور ہم دونوں کے پاس جو جگہ تھی وہ تو کوئی 6.5-7 فٹ چوڑی تھی اور 11 فٹ لمبی تھی, اور اندر ہی واش روم تھا 3.5 فٹ کا. 2 فوم تھے وہاں پڑے ہوئے, اور اسی کمرے میں ہم رہتے تھے. کوئی 100 سال پرانی بلڈنگ تھی اور پنکھا تھا. صحیح ہے. کوئی اے سی, کو روم کولر نہیں تھا. حالانکہ روم کولر جین مینول میں تھا, لیکن وہ جیل مینول بھی ہمیں کہنے کے باوجود نہیں دیا گیا. تو ایز اے جیل تو ان کی ہم سے بہت بہتر ہے. ہزاروں پرائم منسٹر ہیں پاکستان کے, جو ان کا رائٹ ہے ان کو ملنا چاہیے. بلاول بھٹو صاحب بہت اچھی محنت کر رہے ہیں, اور یہ تو بھی ہم نے دیکھا بھی ہے, محنت کر رہے ہیں, مینجمنٹ میں بڑا زبردست تھا. اور آصف علی زرداری ظاہر صاحب سمجھدار آدمی ہے. مریم باجی جو ہے وہ ذہین خاتون ہے. سر ایکچولی میں یہ انٹرویو نہیں تھا, یہ گپ شپ تھی. آپ سے ہمیشہ کی طرح ہم سیکھتے ہیں, اور آج بھی بہت کچھ سیکھا. اور مجھے لگا ہے کہ آپ سے بھی وہ ساری باتیں مل گئیں جو اس سے قبل ہمیں لگتا تھا کہ خواجہ رفیق صاحب کی یہ قربانی ہے, بیگم فرحت صاحبہ کی یہ قربانی ہے, آپ کی یہ قربانی ہو, اور آج ہمارے سامنے سارا کچھ آ گیا. بڑا ریلیکس کیا ہے آپ اس پروگرام میں. انٹرویو ہونا بھی ایسے ہی چاہیے. جی جی. ایک تو اس میں ٹائم آپ کے پاس کھلا ٹائم ہوتا ہے, آپ جتنی مرضی بات کریں. بہت سی باتیں انشاءاللہ نیکسٹ کریں گے ہم ضرور, لیکن میں نے بہت اس کو انجوائے بھی کیا ہے. اور کچھ ایسی انسٹیٹیوشنل آپ کی ہسٹری ہوتی ہے تاریخ کی, وہ بتانی بہت ضروری ہوتی ہے. تو میں بھائی کو بھی بلکہ کہنا ہے کہ آپ مزید انٹرویوز دیں. بالکل سر, اور آپ شیئر کریں. ابھی بہت سی باتیں ہیں جو وہ شاید نہ کر سکے ہوں. خواجہ سلمان رفیق صاحب کا اگر انٹرویو مل جائے اس طرح کا, تو مجھے لگتا ہے کہ میری طرح آپ تو بڑے کیوریس ہوں گے کہ یار اس کو پورا سنا جائے, اور مجھے لگتا ہے آپ کو بھی بڑا پسند آیا ہوگا. اگر اور سوالات جو آپ کے ذہن میں, وہ آپ نے بس کمنٹ سیکشن میں بتانے, ہم دوبارہ بلائیں گے انہیں. اور سر اگر یہ سوالات ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم آپ کو ایسے ہی بھیجیں گے. بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.